إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحم بالقرآن الحكيم اللهم ثبت عند موتنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله آمين ثم آمين. Today we are going to understand 3 surahs inshallah. 3 Surat Hajj, Surat Mu'minun and Surat Nur. अब अभी तक हम मक्की पोर्शन पे थे. मक्की सूरतें हैं, आपके पीछे जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मक्की सूरतें गुजरी हैं अभी, बनी इसराइल, कहफ, मरियम, ताहा, अंबिया. नाउ दिस इज द यूनिक सूरह, सूरह हज के सेम टाइम ये सूरत मक्की भी है और मदनी भी है. देखें अब जो मदनी पोर्शन शुरू होने वाला है इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाएं और पीछे वाला जो हम गुजार के आए हैं मक्की पोर्शन उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाएं कि एक सूरत ऐसी आ रही है अब इन दोनों के दरमियान कि जो मक्की भी है और मदनी भी है. पहली 24 आयत सूरह हज की. आपको कभी भी सूरत हज को डिफाइन करना है तो आपको ये बात याद रहेगी कि ये वाहिद सूरत है जो दोनों जगहों पे नाजिल हुई है, on the very last of Meccan period and very start of Madani period. पहली 24 आयत इसकी मक्की हैं और फिर आखिरी आयत तक 5 से लेकर 78 तक मदनी है. सूरह नंबर 22 इसका सूरह नंबर 2 के साथ कॉम्बिनेशन है सूरत बकरा के साथ. सूरत बकरा में फर्स्ट टाइम जिहाद की बात हुई, सूरत बकरा में फर्स्ट टाइम हज की बातें हुई, बताया गया कि खाना काबा को किसने तामीर किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने. सूरत बकरा में बताया गया कि अब ये खाना काबा मरकज होगा इबादत का. और सूरत हज अपने नाम के साथ आपको बता रही है कि इस सूरत में दोबारा हज की बातें. दरमियान में इतना सारा पोर्शन कुरान का ऐसे गुजरा है उसमें हज की कोई बात नहीं आई. अब सूरत बकरा के बाद सूरह नंबर 22 and 2 देखें फिगर कितना मिलता है. उसके बाद यह दोबारा हज की बातें हो रही हैं और जिहाद सूरत बकरा में प्री बदर थोड़ी सी बातें हैं कि अब मुसलमानों को पहले तो उनको ईमान के लिहाज से डिस्टिंग्विश किया गया कि ईमान के 3 दर्जे हैं. उसके बाद उन्हें थोड़ा सा बताया गया कि अब तुम्हारा काफरों से सबका पड़ेगा. अब बदर की बैटल से पहले उनके माइंड प्रिपेयर किए जा रहे हैं. अब तक तो ये था ना कुफ्फू आइदियाकुम कि तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, तुमने रिटेलिएट भी नहीं करना, तुमने सेल्फ डिफेंस भी नहीं लेना. तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें अंगारों पे घसीटा जा रहा है, व्हाटएवर, तुम्हें रेत पे लिटाया जा रहा है, तुम्हारे सीने पे पत्थर, तुम्हारे ऊपर गंदगियां फेंकी जा रही हैं, तुम्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, लेकिन आप रिटेलिएट नहीं कर सकते, आप सेल्फ डिफेंस भी नहीं लेंगे, आप प्रिकॉशंस भी नहीं लेंगे. लेकिन ये वाहिद सूरत है जहां सबसे पहले मुसलमानों को सेल्फ डिफेंस की इजाजत दी गई जिहाद की. ठीक है, इस लिहाज से इसको नोट करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने लगा है कुरान पाक का सूरत हज से. सूरह नंबर 22 78 आयत हैं. ये वाहिद सूरत है जो मक्की और मदनी बोथ है, प्लस का साइन बना दें बेशक आप. इसकी फर्स्ट 24 आयत मक्की हैं एंड देन टिल 78 आयत मदनी है. टाइम पीरियड इसका है पहली 24 आयत का बिफोर हिजरा 13 नबवी, लास्ट मक्के के दिन जब आपने गुजारे तब ये पहली 24 आयत नाजिल हुई. और हिजरत के फौरन बाद जो आयत नाजिल हुई हैं वो सूरत हज की है मदीना में इन फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा. इसके साथ एक और सूरत भी नाजिल हुई है, सूरत तगाबुन. हर सूरत की एक पेयर सूरत होती है ना जो टाइम के लिहाज से उस टाइम सिचुएशन के लिहाज से उसके साथ नाजिल हुई होती है. और एक वो सूरत है जो एक इस सूरत से पहले और इस सूरत के बाद अब प्लेस है. किस तरतीब के मुताबिक? वालेकुम अस्सलाम. किस तरतीब के मुताबिक? लोहे महफूज की तरतीब के मुताबिक. आप लोग कुरान पढ़ रहे हैं तो अब मुझे बताएं, आप बता सकते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ कि अब जो हमारे पास कुरान मौजूद है वो किस तरतीब के मुताबिक है और सहाबा के ऊपर किस तरतीब के मुताबिक उतरा था. यहाँ तो नहीं है ना जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही सूरत अलग थी, पहली 4 या 5 आयत उतरी हैं. तो अब हम कुरान जब खोलते हैं तो पहले सूरत अलग से तो शुरू नहीं होता ना. आपको पता है देन तब सिचुएशन के मुताबिक उतरा था
اب جو ترتیب اللہ نے لوہے محفوظ میں لکھی ہے, جو ٹائم آنا ہے اللہ اس کے مطابق آیات لے کر آ رہے ہیں. یہ کتنی امیزنگ بات ہے کہ آنے والے دنوں میں, اب ہمیں نہیں پتا کہ اب 4 صدیاں باقی رہ گئی ہیں, 1 صدی باقی رہ گئی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان سننا شروع کریں تو لگتا ہے کہ کل ہی شاید ختم ہونے والی ہے دنیا. اس کے شاہد ڈاکٹر شاہد مسعود کے سنیں تو بھی ایسے ہی لگتا ہے, وہ تو کل بھی نہیں لگتا ہے اگلے سیکنڈ ختم ہونے والی ہے. سو یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. مجھے لگتا ہے جس کی موت آ جاتی ہے اس کی تو قیامت شروع ہو جاتی ہے نا, اس سے تو ختم ہو جاتا ہے حساب کتاب, اس کا پچھا لے لیا جاتا ہے. تو ہمارا مسلمان کا مسئلہ پیشین گویا نہیں ہے. یہ سوال کافر کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا سب مکی صورتوں میں ہے کہ قیامت کب آئے گی, ہمیں اس کا ٹائم بتا دیا جائے. آج ہمارے ڈسکشن کس بات پہ ہوتے ہیں؟ ہم اس لیکچرر کو توجہ سے سننا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بتائے ٹھیک ٹھیک پیشین گوئیاں دجال کی, ٹھیک ٹھیک پیشین گوئیاں قیامت کی. ہمیں وہ احادیث چن چن کے بتائے کہ جس میں بتایا گیا تھا قیامت کے نزدیک یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. جیسے ہم تو بڑے پریپیئر ہیں, ہمارا پرچہ 100/100 مارکس کے ساتھ تیار ہے, ہم نے بڑی تیاری کر رکھی ہے اور ہم منتظر ہیں. اللہ نہ کرے کہ قیامت ہم پہ آئے, قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی. تو آپ کوشچن آنسر دیکھیں جو کل کے کفار کے تھے, جو کل کے مشرکین کے تھے, اور بہترین مسلمان جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا, پروفیسر جیسے میں نے ابھی بتایا صدیقی صاحب کو سننا, ڈاکٹر نعمان علی خان کو سننا, قرآن اکیڈمی چلے جانا, ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب کو سننا. تو یہ لوگ بہترین ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں, ہمارے معاشروں میں سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. عام نہیں یوتھ جانا پسند کرتی, نہیں سننا پسند کرتی, وہ خود کو کنسیڈر بھی سب سے بیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور جا کے ذرا کوشچن آنسر سنا کریں. سب سے زیادہ قیامت کے بارے میں پیشین گوئیوں پر ایمفیسائز کرنے والے لوگ یہی ہوتے ہیں. ہمارے دور کے بہترین لوگ جیسا بہیو کر رہے ہیں, پہلی امتوں کے بدترین لوگوں نے ویسا بہیو کیا. بدترین لوگوں نے جن کو اللہ نے عذاب دیے وہ پوچھا کرتے تھے قیامت کا ٹائم بتا دیں, قیامت کا ٹائم بتا دیں. کل سورۃ انبیاء میں کیا تھا؟ اقترب, قریب آ لگا ہے وہ ٹائم جو حساب لینے کا ہے. یہ آنسر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب میں رکھا ہے. جو چیز غیب میں ہے اس کا شکر ادا کیجئے کہ وہ غیب میں ہے, ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی, ابھی آپ کی مہلت ختم نہیں کی گئی. جب جو چیز غیب میں ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے, تب ظاہر ہوتی ہے جب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے. آپ کو موت کا فرشتہ تب نظر آئے گا جب آپ سے پیپر لیا جانے والا ہوگا. مت ان چیزوں کے پیچھے پڑیں جو آپ کی مہلت کو, جو آپ کے لیے بلیسنگز ہیں. انگلش کا ایک مقولہ ہے نا کہ کم علمی نعمت ہے. جب آپ زیادہ جان لیتے ہیں تو آپ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں, زیادہ پین میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھ کے آپ کے اوپر بہت زیادہ انعام فرمایا ہے کہ آپ کو مہلت دی ہے, موقع دیا ہے. سو اسٹارٹ with سورۃ حج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کا سٹارٹ بتا رہا ہے کہ مکی صورت ہے. اب آپ کو اتنا پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکی صورتیں تذکرہ ہوتی ہیں آخرت کا, قیامت کا, اس کی ہولناکیوں کا, ایام اللہ, جس کو ہم ایام اللہ کہتے ہیں, یا پریویس واقعات کا. ابھی جو فیوچر میں ہونا ہے یا پاسٹ میں ہو چکا ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے. اے لوگو اللہ سے ڈرو. ایام اللہ, میں نے آپ کو شاہ ولی اللہ کے مطابق بتایا تھا ایام اللہ. اب تک امت کے مفسرین نے ایام اللہ کنسیڈر کیا ہے پاسٹ کے واقعات کو, لیکن میں اس کو یوز کرتی ہوں فیوچر کی ٹیکنالوجی میں بھی. جو واقعہ آپ کے پاسٹ میں ہو گیا اس کی اطلاع آپ کو دی جاتی ہے, وہ بھی ایام اللہ ہے. اور جو واقعہ فیوچر میں ہونا ہے, وہ بڑا دن آنا ہے, اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں کہ اس کو ہم کنسیڈر نہ کریں ایام اللہ میں سے؟ وہ بھی تو نہیں دیکھا نا, وہ بھی تو غیب ہے. ماضی بھی غیب ہے ہمارے لیے اور فیوچر بھی غیب ہے. تو قیامت کے تذکرے آتے ہیں جب جنت اور جہنم کے آتے ہیں
وہاں کے ڈائلاگس آتے ہیں تو آئی ول کنسیڈر اٹ ان ایام اللہ. یہ بھی ایام اللہ کے ہی تذکرے ہیں. یہ دن آنے ہیں, ڈیفینیٹلی آنے ہیں. اے لوگوں, تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے اتقوا. اب تقوی اب تک ہم نے سمجھا مومن کا ٹریٹ ہے, اب پتہ کیا چل رہا ہے, یہ سب کے لیے ضروری ہے. ڈر ہوگا, اللہ کا جواب دہی کا خوف ہوگا, تو ہم دنیا میں زندگی ویسی گزار سکیں گے جیسے اللہ چاہتا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. جس دن زمین پر زلزلہ آئے گا, جو گھڑی ہے زلزلے والی, وہ بہت بڑا واقعہ ہے. آپ اس دن دیکھیں گے کہ ہر پریگننٹ جاندار اپنا حمل گرا دے گی. اتنی زیادہ وہ ہولناکی کا ٹائم ہوگا. اور آپ کو لگے گا کہ وہ نشے میں ہے. نشے کی کیفیت کو سکارا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. سکارا کو اسٹوپر, a kind of stupor thing. ایک کیفیت ہوتی ہے نا اسٹوپر کی, کہ آپ نشے کے بعد آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہوتی ہے کہ آپ نہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نہ جاگ رہے ہوتے ہیں. بظاہر آپ جاگتے ہوئے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ جہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی آنکھ اس چیز کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. اس کو سکارا کی کیفیت کہتے ہیں. ایک مدہوشی کی کیفیت, اسٹوپر کی کیفیت. آپ کو نظر آئیں گے انسان کہ وہ نشے میں ہیں, لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا, قیامت کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ فیل ایسا ہوگا کہ تمام انسان نشے کی کیفیت میں. کیونکہ پتہ لگ رہا ہوگا نا کہ اب کیا ہوگا. اب کیا, یہ اب کیا ہونے والی کیفیت ہوتی تو اسی انسان کی ہے نا جس کی تیاری نہ ہو, جو پریپیئر ہو, جسے پتا ہو آگے کیا ہونے والا ہے. اس نے تو کوئی نہ کوئی تیاری کر رکھی ہوگی ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد اس صورت میں پارٹس بتا دوں آپ کو. 6 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ آخرت کی ہولناکی کا بیان ہے. سیکنڈ پارٹ مسجد حرام کی متولیت, خانہ کعبہ کی متولیت. میں نے کہا نا یہ سورۃ بقرہ سے ملتی ہے. سورۃ بقرہ میں فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ کے بارے میں بات کی گئی. تحویل قبلہ کے احکامات آئے. امامت کے لیے وعلیکم السلام کی گئی. تیسرا جو اس کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ اب مسلمانوں کو, مظلوم لوگوں کو سیلف ڈیفenس کی اجازت ملی ہے. فرسٹ ٹائم ہجرت کے بعد اگر آپ پر دشمن حملہ کریں, ایک سینس بنتی ہے اس ٹائم. پتہ ہے کون سی سینس بنتی ہے؟ جب آپ کو گھروں سے نکالا جاتا ہے نا تو آپ ایک غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں. جب غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ غم کی کیفیت کچھ ہی عرصے بعد وہ فیلنگز غصے میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اب جو لوگ جنہوں نے آپ کو گھروں سے نکال دیا, اگر یہاں بھی آپ کو چین سے نہیں رہنے دیں گے تو آپ کو نیچرلی غصہ آئے گا. تب اللہ تعالیٰ نے جیسے گرم لوہے پہ چوٹ ہوتی ہے نا, فیلنگز کے ساتھ, ایموشنز کے ساتھ اس اجازت کو باؤنڈ کیا ہے. اللہ نے تب تک جہاد کی اجازت نہیں دی جب تک مسلمان مکہ میں تھے. مکہ والوں کو بھی جواز دیا کہ اب سیلف ڈیفenس میں تمہیں مارا جا سکتا ہے, اب تم پہ عذاب آئے گا کیونکہ تم نے حد پار کی ہے. جب گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور رشتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی مسلمان گریف کی کیفیت میں ہے, ایک غم کی کیفیت میں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اجازت دی ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں یہ تھرڈ پارٹ ہے اس سورہ کا, کہ اب جو تمہیں یہاں بھی چین سے نہیں رہنے دے گا اور وہ سارے غصے تمہیں یاد آئیں گے جو مکہ میں تمہارے ساتھ 13 ایئر ہوتا رہا, اب اس غصے کو نکالنے کا بہترین موقع ہے. اور دیکھیں بہترین طریقے سے نکلا. اللہ کی حکمت غزوہ بدر میں نظر آئی کہ مسلمانوں نے ویسٹ نمبر کے ساتھ یہ جنگ جیتی ہے. بہت کم شہادتیں ہوئی ہیں, آلموسٹ 6 یا 7 یا 3 کہیں ہیں روایات میں بھول نہیں رہی تو بس. اور ان کے 70 مارے گئے تھے, اور وہ بھی بڑے بڑے سردار, وہ بڑے بڑے کافر جنہوں نے ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا, وہ لوگ مارے گئے تھے. تو یہ بہترین ٹائم تھا جہاد کی اجازت دینے کا, اور اللہ اسی ٹائم پہ اللہ نے اجازت دی ہے. تو تھرڈ پارٹ ہے کہ جہاد کی اجازت ملی ہے. فرسٹ آیت یہ نازل ہوئی ہے. فورتھ پارٹ ہے قربانی کے حج کے احکامات. حج کے احکامات کو اللہ نے ایام اللہ کی یاد کے ساتھ نتھی کر دیا ہے, ٹو کنیکٹ ود. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے جو پہلے پروفٹ گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ نے ان کی یاد میں حج فرض کیا نا ہمیں. اللہ نے ان حج کیا ہے, سارا کا سارا وہی جو گھر انہوں نے بنایا,
अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास, वो जो पहला घर मुसलमानों के लिए बना, इंसानों के लिए बना, तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लेगेसी को, अय्यामिल्लाह इसको मैं क्यों कह रही हूँ, जो चीज लेगेसी में आ जाएगी वो अय्यामिल्लाह है। उनकी याद में अल्लाह ताला ने हज के अहकामात दिए हैं, ठीक है, उसमें कुर्बानी के अहकामात हैं इस सूरत में विद वेरी वास्ट डिटेल, बहुत ज्यादा अहकामात हैं। हज, कुर्बानी, मतलब अगर आपने हज सीखना है, आपने उम्रा सीखना है, कुर्बानी के तरीके सीखने हैं, तो फिर इस सूरत हज प्रोफाउंड है इस बारे में, ठीक है। फिफ्थ पार्ट इसका है दलाइल तौहीद, के मक्के वालों का मसला भी मिन दूनिल्लाह की इबादत थी और मदीने वालों का मसला भी मिन दूनिल्लाह की इबादत थी। मक्के वाले कब मिन दूनिल्लाह कौन था? खाना काबा में रखे हुए 360 बुत थे, लेकिन मदीने वालों का मिन दूनिल्लाह कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई। अब मैंने आपसे कहा ना कि अब अल्लाह ने कहा कि अब पनिशमेंट का तरीका इस उम्मत से चेंज हो गया, अब फरिश्ते अजाब के नहीं आएंगे, अब इंसानों के हाथों ही ग़ज़वा बदर में उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की गई, मुसलमानों के हाथों ही कुफार को मरवाया गया। ऐसे ही अब पता चला कि बदतरीन काफिर कौन होगा? जो खुद को मुसलमान कहलवाएगा, मुनाफिक होगा। अब्दुल्ला बिन उबई वॉज द मैन के औस और खिजरज की लड़ाई का फायदा उठा के, बचपन में जो कायदा हम पढ़ते हैं रहीम बख्श वाला, वहां स्टोरी पढ़ी थी, 2 बिल्लियां लड़ती हैं और बंदर रोटी खा जाता है। हाँ, याद आता है? मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टोरीज, मतलब अर्ली स्टेज से ही मुझे स्टोरीज फैसिनेट करती। तो अब्दुल्ला बिन उबई का यही प्रॉब्लम था कि औस और खिजरत जो है 100 साल से हालत जंग में थे, तो ही कंसिडर हिमसेल्फ कि मैं तुम दोनों का अब बड़ा अब्बा हूं। जैसे आजकल की दुनिया में हम अमेरिका को देखते हैं कि वो तमाम नेशंस के बड़े बड़े अब्बे का किरदार अदा करते हैं, फरमाते हैं खुद को कि हम परदादा हैं तमाम नेशंस के दुनिया के। तो अब्दुल्ला बिन उबई का सेम यही कंडीशन थी, और उसका जो ताज था, जो उसकी ताजपोशी होनी थी, उसने बादशाह कंसीडर दोनों कबाइल ने कर दिया था कि ये हमारा बादशाह है। हाँ, आप वाकई वो बंदर हैं जो बादशाह बनाने के काबिल हैं, हमारी लड़ाई का फायदा उठा के। मुसलमान हमेशा सादा लौ होता है, याद रखिएगा। तो फिर वो तो बादशाह बनने वाला था, और वो ताज भी सुनार की दुकान पे घड़ने दिया जा चुका था जो उसे पहनाया जाना था। ये तो उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। उसको तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है इसके इर्द गिर्द, और अचानक उसके सर पे जो पड़ी है, तो फिर उसके बाद उसने ये जो सारी लाइफ है जो उसने साजिशों में गुजारी इस्लाम के खिलाफ, ये तमाम सूरतों में आगे यही आ रहा है। सूरत मोमिनून, सूरत नूर, जितनी भी मदनी सूरतें हैं आफ्टर हिजरा हैं, ये इसमें आपको किरदार नजर आएगा मुनाफिकत का। और मैं इसको क्यों सूरत बकरा के साथ टाई कर रही हूँ? क्योंकि सूरत बकरा इज द फर्स्ट सूरा जो तरतीब के लिहाज से आपको बताती है कि 3 दर्जे के इंसान होते हैं। बाय हार्ट, बाय स्पिरिट हम इंसानों को हमेशा 3 तरह से देखेंगे। एक वो जो ईमान वाले हैं, एक वो जो मुसलमान हैं, शरीयत को फॉलो करने वाले हैं, जाहिर परस्त हैं, मतलब एटलीस्ट मुस्लिम है, मोमिन नहीं है। ईमान इज समथिंग और तीसरा दर्जा क्या है? जो खुद को मोमिन और मुसलमान समझते हैं और कहलवाते हैं और कलमा पढ़ते हैं, और उसके बावजूद रोशनी पड़ती है तो चल पड़ते हैं, अंधेरा होता है तो रुक जाते हैं। दिल ऐसे हैं, न सोचते हैं न समझते हैं, दिलों पे मोहरे हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी कुरान ने यूज की है सूरत बकरा में पहली दफा दिलों के लिए, और मुनाफिकत की सूरत निसा में बहुत ज्यादा इस पर एम्फेसाइज किया गया है, क्योंकि वो सारी फैमिली लाइफ के मुतालिक सूरत है, और सबसे ज्यादा मुनाफिक जो होता है वो फैमिली लाइफ में झूठा साबित होता है। वो पहला अहद ही नहीं निभाता ना, जो किसी औरत के साथ करता है या कोई औरत किसी मर्द के साथ करती है अपनी फैमिली बनाने के लिए। और फिर और सूरत नूर में बहुत ज्यादा इसको, मतलब अगर कहें कि खौफनाक तरीके से अल्लाह ताला ने इसको एक्सप्लेन किया है मुनाफिकत को। अब सूरत नूर में मुनाफिकत को लेकर जो फाइनल अहकामात हैं वो आगे आएंगे, ठीक है। सो दिस बिगिन विद सूरह हज, दीज चैप्टर्स बिगिन विद सूरत हज। दलाइल तौहीद हैं, हाँ जी। इसमें एजेंडा दिया गया है लास्ट 6 पार्ट में कि मिन दूनिल्लाह की इबादत ना करने वाले किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। प्लीज टर्न ओवर द पेज, करें, आखिर तक ले जाएं। मैं सिर्फ वो बता देती हूँ क्योंकि ये सूरत की समरी कंप्लीट हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ, ए लोगों जो ईमान लाए हो,
रकू में जाओ, वस्जुदू और सजदों में जाओ, हम्बल होके जिंदगी गुजारो, डाउन टू अर्थ रह के जिंदगी गुजारो, अल्लाह के हुक्मों के आगे सबमिट होते हुए जिंदगी गुजारो। वाबुदू रब्बकुम, और इबादत करो अपने रब की। हालांकि रकू और सजदा इटसेल्फ इज इबादत, हम तो उसे नमाज का एक पार्ट कंसीडर करते हैं ना, लेकिन अब कुरान के स्टूडेंट्स को समझ आ जाना चाहिए कि रूह और सजदा की रूह क्या है, हकीकत क्या है, रकू और सजदा की। वाबुदू रब्बकुम, और इबादत करो अपने रब की। वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप उस तरह से अल्लाह को राजी करो कि आप फलाह पा जाओ। ये सूरत आपको प्रमोट कर रही है, आपको प्रोवोक कर रही है कि आप सोचें कि फलाह क्या होती है। ठीक है, वजाहिदू फिल्लाही, और जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में। हक का जिहाद ही, ऐसा जिहाद करना कि जिहाद का हक अदा हो जाए। जिहाद की टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो इजाजत दे रहा हूँ, अभी सेल्फ डिफेंस की दे रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं। लेकिन आपने जिहाद क्या करना है, अपने इनर सेल्फ के साथ भी, शैतान के साथ भी। मोमिन तो हर वक्त हालत जंग में होगा, चाहे इनर बैटल हो रही होगी या चाहे आउटर बैटल हो रही होगी। हक का जिहाद ही, अब जिहाद करना पड़ेगा बाहर के दुश्मनों के साथ भी और अंदर के। मदीना के बाहर भी जिहाद होगा, आपको बदर के मैदान में भी जाके लड़ना पड़ेगा, उहुद में भी लड़ना पड़ेगा, आजाब में खंदक खोद के भी लड़ना पड़ेगा। और मदीना के अंदर बनु कुरैजा, बनु मुस्तलिक, और कौन सा कबीला था, बनु कैनका, इनके साथ भी जिहाद करना पड़ेगा। आपको अपनी सफों में मुनाफिक भी पहचानने पड़ेंगे, आपको अपने अंदर का निफाक भी निकालना पड़ेगा। ये है हक के जिहाद जो अदा करना पड़ेगा। हुवा अजतबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है। यह सूरत बकरा और आल इमरान में अल्लाह ताला ने बताया था ना हमें कि तुम एज ए नेशन चुने गए हो, तुम सिलेक्टेड पीपल हो, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आप नॉमिनेट हो चुके हैं। आपको ये बिला मुकाबला, कभी देखा ना, बिला मुकाबला जीत जाने वाले भी होते हैं हमारे सियासतदान, तो बिला मुकाबला आप जीत गए। मुकाबला आपका बनी इसराइल से था, जो इस अहल मनसब के अहल साबित नहीं हुए, उनको हटा के आपको चुन लिया गया। हुवा अज्तबाकुम, वो अल्लाह है जो जिसने आपको चुना है, उसको आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन, और उसने बना दिया है ये जो वे ऑफ लाइफ अब आपको मिला है, जो शरीयत मिली है, जो सिस्टम्स मिले हैं, फिद्दीन मिन हरज, इसमें कोई तंगी नहीं है। इससे ज्यादा आसान दीन, इससे ज्यादा प्रैक्टिकेबल दीन आज तक अल्लाह ने किसी नबी को, किसी प्रॉफिट को नहीं दिया अलैहिस्सलाम को। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे अपने बाप इब्राहिम का तरीका है। इब्राहिम जो कुर्बानियां देते रहे, उन कुर्बानियों को आपने जस्ट इमिटेट करना है, नकल करनी है। आप अपने बेटे ज़िबा नहीं करेंगे, आप कुर्बानी का जानवर लेकर आएंगे और वैसी शक्ल बना के बैठेंगे और अल्लाह के रास्ते में अपना माल कुर्बान करते हुए वो सोचेंगे, उस कुर्बानी को याद करेंगे जो इब्राहिम ने बेटा कुर्बान करते हुए दी। आप सफा मरवा के दरमियान वैसे दौड़ेंगे जैसे अम्मा हाजरा को एक बच्चा दरमियान में लेटा के, उसको जानवरों का खौफ भी है उनको उस बच्चे की वजह से, और पानी की तलाश भी है कि अगर पानी नहीं मिलता तो फिर भी तो बच्चे की डेथ यकीनी है, और उस खौफ की हालत में भाग रही हैं। आपने जस्ट उसकी नकल करनी है। अल्लाह कह रहा है मैं आपसे वैसी कुर्बानी नहीं लूंगा जैसे मैंने इब्राहिम से ली, जैसी हाजरा से ली, जैसी इसहाक से ली, जैसी उनके बाद आने वाले तमाम प्रॉफिट से ली। मैं जस्ट आपको कह रहा हूं, इतना आसान दीन दे रहा हूं, जस्ट नकल करनी है और पास हो जाओगे। ये है मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हें वो तरीका दे रहा हूं जो इब्राहिम सचमुच कर गया, तुमने उसकी सिर्फ नकल करनी है, जस्ट इमिटेट करनी है, मिमिक्री करनी है, वैसा ही करके दिखा देना है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उसने तुम्हारा नाम सम्मा अस्मा से निकला है। इसम तो जानते होंगे, इसम फेल हर्फ, हम उर्दू की ग्रामर में भी पढ़ते हैं। उसने तुम्हारा नाम, अल्लाह ने पहले कहा था सूरत अंबिया में, उसने अपने नाम चुने हैं खूबसूरत से, अब उसने तुम्हारा भी खूबसूरत नाम चुना है। क्या है? मुस्लिमीना, तुम्हें मुसलमान अल्लाह ने कंसिडर किया है। अगर कोई तुमसे, तुम्हारा तारुफ क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम अल्लाह के फर्मा बरदार हो। नाम भी कितना खूबसूरत चुना है। हम सब कुछ होते हैं, अब मुसलमान ही नहीं होते। हम अहल हदीस भी हैं, हम शाफी भी हैं, हम हम्बली भी हैं, हम शिया भी हैं, हम सुन्नी भी हैं, लेकिन हम क्या नहीं हैं, अब सिर्फ मुसलमान ही नहीं रह गए।
یہ صورت حج میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا نام مسلم چنا، اور یہ صورت آل عمران میں اللہ نے بار بار بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب دین جو ہے، اب طریقہ زندگی، اب ویلڈ کارڈ کون سا ہے؟ آپ نے انٹر ہونا ہے پیراڈائز، تو اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی پاس تو چاہیے، انٹری پاس چاہیے، تو وہ کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا. چاہے آپ کا بلیف سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، چاہے آپ اہل کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ہے، ونس آف گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو پریکٹس ایز اے مسلم. آپ کو شہادت دینی ہے، آپ کو اللہ سے عہد کرنا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. آپ کو یہ کارڈ چاہیے، آئیڈینٹی کارڈ چاہیے ایز اے مسلم، پیراڈائز میں انٹر ہونے کے لیے، جنت میں انٹر ہونے کے لیے. من قبل وفی ھذا ولیکون الرسول شہیدا. اس سے پہلے بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم کے طریقے پر عمل کرنے والوں کے نام کیا چنا تھا؟ مسلم چنا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام سورۃ بقرہ میں دیکھتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا مسلم، اور انہوں نے وصیت کی کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں موت نہ آئے مگر تم تب تک مسلمان ہو چکے ہو. انہیں پتا تھا کہ موت سے پہلے ایمان کے گریڈز گھٹیں گے، بڑھیں گے. کبھی آپ کی سوچوں پہ ایتھیس سوچوں کا غلبہ آئے گا، کبھی آپ اسلام کو کسی اور طریقے سے ذہنی طور پہ کانٹروڈکٹ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ نے ایونچولی موت تک یہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے کہ انلیس آپ مسلمان ہو جائیں، آپ کو یقین آ جائے کہ اب آپ نہ بریلوی رہے ہیں، نہ آپ شیعہ رہے ہیں، نہ آپ سنی رہے ہیں، اب چاہے زندگی کے کسی پارٹ میں بھی موت سے پہلے آپ کو مسلمان ہو جانا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں موت اس حالت میں آئے. چلو زندگی تو گزر گئی کفر میں، وہ شرط کیا لگا رہے ہیں، لیکن موت اس حالت میں آئے کہ تم یہ کنسیڈر کرو خود کو کہ مسلمز کی کیٹیگری میں تم کنسیڈر ہو جاؤ. تو یہ بات سورت بقرہ سے شروع ہوتی ہے اور سورت حج پہ سورہ نمبر 2 سے 22 تک آتی ہے. یہ قرآن کا سٹرکچر ہے کہ کیسے تمام صورتیں ایک دوسرے سے ٹائے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دیتا ہے. تمام میں نے یہ نام آج سے پہلے بھی تمہارے لیے رکھا اور اس رسول کی شریعت میں بھی تمہارا یہی نام ہے اور اس پر یہ گواہ بھی ہیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. رسول تم پر گواہی دیں گے اور تم تمام انسانوں پر گواہی دو گے. حضرت آدم علیہ السلام سے آ کر جتنی نیشنز آئیں، جیسے انبیاء گواہی دیں گے اپنی اپنی نیشن کے لیے، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نیشنز پر گواہی ایسے ہی دیں گے. ہم جب ان کے خلاف چارج شیٹ لگائی جائے گی تو ہم گواہی دیں گے کہ ان تک پیغام پہنچا تھا، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا. ہم گواہ ہو گئے ہیں اس چیز کے. ہمیں پتہ ہے صالح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا، ہمیں پتہ ہے شعیب علیہ السلام نے پہنچایا تھا. ہم نے اسی چیز پر، ہم نے قرآن پر گواہیاں دی ہیں اور لی ہیں. ہم نے سمجھا ہے قرآن حق کتاب ہے. یا ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو سمجھتا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں. ہم یہاں بیٹھے ہی اسی لیے، ہم اس کتاب کو سیکھ ہی اسی لیے رہے ہیں، اس کی امپورٹنس ہمارے دلوں میں ہے. تو ہم گواہ ہیں تمام نیشنز پر. آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو انبیاء کی سیٹ ملی ہے. آپ گواہوں کی طرف کھڑے ہوں گے جہاں انبیاء کھڑے ہوں گے. آپ ایز اے نیشن قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے. ایز اے انڈیویجول آپ اپنا حساب دیں گے، ڈیفینیٹلی دیں گے، ہر انسان نے دینا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کا ایک منصب ہے جو پیغمبروں جیسا ہے، جو اس امت کو ملا ہے. اپنے اس منصب کو پہچانے کہ آپ نے تمام مین کائنڈ کے حق میں یا خلاف گواہی دینی ہے. حضرت نوح کی قوم کے بھی کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم تک دین نہیں پہنچا تھا. تب بلایا جائے گا امت محمدیہ کے وہ فرد جو قرآن سے اٹیچ تھے. آئیے تشریف لائیے، بتائیے نوح نے دی تھی کہ نہیں دی تھی. ہمیں پتہ ہے اس قرآن میں مینشن ہے 950 سال تک، 950 سال تک اگر قوم کے افراد کی تعداد 90 لاکھ بھی ہو تو ڈیفینیٹلی ہر تک پیغام پہنچ گیا ہوگا. ہمیں یقین ہے. تو پھر ہم کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس پیغام پہنچا تھا. ہمیں وہ ڈیوٹی دینی ہے. یہ ڈیوٹی ہمیں سورت بقرہ سورت آل عمران میں بتائی گئی کہ تم تمام انسانوں پر گواہ ہو، اور تو پھر سورہ نمبر 22 میں کمپلیٹ ہو جائے گی. آگے یا پیچھے قرآن میں اس کا اتنے ایمفیسائز کے ساتھ تذکرہ نہیں ملتا. وَتَكُونُوا، اور تم ہو جاؤ گے، شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمام انسانوں پر گواہ. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اب کیا کرنا ہے؟ نماز قائم رکھنی ہے. سسٹم آف صلاۃ قائم رکھنا ہے. 5 ٹائم اللہ سے گفتگو کرنی ہے، اس کو اپنے حال سنانے ہے، اور جو اسٹرینتھ لینی ہے اپنے دنیا کے خلاف کھڑے ہونے کی، معاشرے میں اپسیٹ کرنے کی، وہ آپ کو نمازوں سے ملے گی.
پھر آپ نے نماز کا سسٹم قائم کرنا ہے. یہ نہیں کہ پریئر میٹ لپیٹا اب دنیا میں مرضی چلے گی معاشرے کی. پاکستان میں برصغیر پاک و ہند میں جہیز لیا جاتا ہے, ہم کیا کریں جی, مجبور ہیں. ایک مومن جو نماز قائم کرتا ہے, نماز قائم کرنے کا مطلب ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک جو نماز میں اللہ سے وعدے کیے ہیں, جو بات کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. دیٹس اٹ, بات ختم. فاقیم الصلاۃ, کیونکہ اب تمہاری ڈیوٹی بہت بڑی ہے, تمہیں منصب, تمہیں ٹائٹل بڑا مل گیا ہے, تم وکٹری سٹینڈ پر سب سے اوپر کھڑے ہونے والے ہو. سو فاقیم الصلاۃ, تمہیں اسٹرینتھ کس چیز سے لینی ہے؟ نماز سے لینی ہے, سسٹم آف صلاۃ سے لینی ہے. وآتوا الزکاۃ, اور اپنے آپ کو, اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے تمہیں ٹول دے رہا ہوں, تم زکوٰۃ ادا کرتے رہنا, مال کی محبت, مال خرچ کرتے رہنا, دل میں ایمان برقرار رہے گا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کے ساتھ کنیکشن بڑا مضبوط رکھنا, اس کو چمٹ جانا. کبھی آپ کے وائی فائی کے سگنل کمزور نہیں پڑنے چاہیے. جو اللہ نے آپ کے دل میں سگنل بھیجے ہیں نا, وہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا ورڈ بھی یوز نہیں ہوا, اللہ کی رسی بھی یوز نہیں ہوا, اللہ کو چمٹ جانا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے مجھے چمٹ جانا, اتنے کنیکٹ ہو جانا. جیسے ایک بچہ ماں کو, ایک ماں کو نہیں بچہ جیسے چمٹ جاتا. آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہمیں چوٹ لگتی ہے تو ہم بچے دیکھتے ہیں, ماؤں کی طرف بھاگتے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ماں ہی مار رہی ہوتی ہے, اس کے باوجود بچہ بھاگ کے اس کی ٹانگوں کو چمٹ جاتا ہے یا اس کو حق کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ سوری, آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے چمٹ جانا, میری پناہ لے لینا, میرے ساتھ کنیکشن اتنا اسٹرانگ رکھنا, پرابلم حل ہو جائیں گے, سالو ہو جائیں گے. ہوا مولاکم, مجھے کیوں چمٹ جانا؟ کیونکہ میں ہی تو تمہارا دوست ہوں, میں ہی تو تمہارا وارث ہوں. پاسٹ میں بھی فیوچر میں بھی تمہارے میں ہی کام آؤں گا. فنعم المولا ونعم النصیر, تو کتنا اچھا دوست ہے اللہ اور کتنا اچھا مددگار ہے اللہ. اب ایسے اچھے مددگار کی پناہ نہ لینا بے وقوفی ہوئی نا. تو دس از سورہ حج. ناؤ وی سینٹرل تھیم اینڈ سینٹرل آئیڈیا, اس میں ہے جہاد کی اجازت. سو دس از دا فرسٹ سورہ جو آپ کو پرمیشن دیتی ہے کہ آپ جہاد کر سکتے ہیں, سیلف ڈیفenس لے سکتے ہیں. میں نے ڈیفینیٹلی لکھی ہوگی, اپنے ہی نوٹس میں بھول جاتی ہوں. ہاں اچھا, اس میں کمپیریزن اس کی سورت بقرہ کے ساتھ بہت زیادہ ملتی ہے, اور اس میں جو بات سورت بقرہ سے شروع ہے سینٹرل تھیم, ہم اس کی کر لیتے ہیں, ابھی کر لیتے ہیں. ہاں, ایز اے اپوائنٹمنٹ جو آپ کی ہوئی تھی سینٹرل امت اور امت خیر کے طور پہ اور تمام لوگوں کے, یہاں بھی تو وہی بات کی گئی ہے نا کہ گواہی. نہیں, مسجد حرام. آپ اس کی سینٹرل تھیم لکھیں, دا بگیننگ آف نیو نیشن. یہ صورت بتاتی ہے کہ اس مسلمان جو ایک نیشن کے طور پہ ابھر رہے ہیں تو وہ کیسی نیشن ہوں گے؟ ملت ابیکم ابراہیم. بس یہ لکھیں. سورہ نمبر 22 تھی, میں نے آیات کی تعداد بھی آپ کو بتائی, اور رکوع ہیں 6. نو سوری, رکوع مجھے نہیں پتا کتنے ہیں, 10 ہے. سورت حج جہاں سے شروع ہو رہی ہے دیکھو 10. اب کرو آگے کرو, ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मक्की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि मेरे इस्लाम लाने के बाद ये सूरत नाजिल हुई, और जब ये सूरत की इब्तदाई आयात नाजिल हुई थी तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस मजलिस में बैठा था। मतलब हो सकता है सिर्फ हज़रत उमर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है कुछ और लोग हों। जब आपके ऊपर वही की कैफियत नाजिल हुई और उसके बाद जब आप वही से फ्री हुए तो फिर आपने कहा, हदीस मुबारक है, आपका कॉल नकल किया है कि मुझ पर आज 10 ऐसी आयात नाजिल हुई हैं कि अगर इनके मयार पर कोई पूरा उतर जाए तो वो डेफिनेटली जन्नत, वो यकीनन जन्नत में जाएगा। फिर आपने इब्तदाई आयात इस सूरत की सुनाई। ये रिवायत अहमद, मसनद अहमद में भी है, तिरमिज़ी में भी है, निसाई में भी है और हाकिम में भी है। सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस सूरा इज इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सेंट्रल थीम हाउ टू प्लीज अल्लाह, या आप यूं कर लें कि हाउ टू प्लीज अल्लाह दैट बिलीवर कैन इवेंचुअली गोइंग टू गेन सक्सेस। अल्लाह को कैसे ऐसे राजी कर लिया जाए कि फिर आप कामयाब हो जाएं। जी, हजरत उमर का कॉल कि आज मुझ पर 10 ऐसी आयात नाजिल हुई हैं कि अगर कोई इनके मयार पर पूरा उतर जाए, एक स्टैंडर्ड नाजिल हुआ है मुझ पर कि अगर कोई इनके, मफहूम बता रही हूं मैं आपको, तो वो यकीनन जन्नत में जाएगा। मक्की सूरत है, सूरा नंबर 23, सूरत मोमिनून, 118 आयात है। लेकिन हम इसकी समरी करते हुए जस्ट यही आयात की मैं समरी करूंगी और हम मूव टुवर्ड सूरत नूर चले जाएंगे, ठीक है। इसका टाइम स्पैन है, नाजिल होने का पीरियड जो है वो मैंने आपको बताया ना, सूरत हज के बारे में तो कोई कॉन्ट्रोडिक्शन ही नहीं है कि वो मदनी और मक्की है, तो फिर वो पता चलता है कि एट द एंड ऑफ मक्की और एंड बिगिनिंग ऑफ मदनी। ये है 6, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया है तब 6 साल हो चुके थे। हम आपको याद होगा मैंने बताया था हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला उन्होंने भी 2-3 दिन के वक्त से इन दोनों ने इस्लाम कबूल किया। हिजरत हबशा के बाद गालबन सेंट्रल थीम थी इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी शॉर्टकट है जन्नत में जाने का। अच्छा, इसका टाइम पीरियड है 690 से लेकर 1090 तक। इसकी पहली आयत 690 में नाजिल हुई है। हजरत उमर के कॉल को अगर वेरीफाई कर दिया जाए, समझा जाए, तो फिर ये है, क्योंकि ये सारी बुक्स जिनके नाम मैंने लिए हैं ये सहाय सित्ता में से हैं। सहाय जमा है सही की, जहां पर सही अहदीस रिवायत की गई हैं, वो इमाम मुस्लिम ने भी की हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी की हैं, और इमाम निसाई, और ये सब इन्हीं के नाम है। हाउ टू प्लीज अल्लाह, हाउ टू इवेंचुअली प्लीज अल्लाह, या बिलीवर कैन इवेंचुअली गोइंग टू सक्सीड इन प्लीजिंग अल्लाह, कुछ भी कह लें इसको आप, उर्दू में भी इसका कर दें। कुल 8 पार्ट्स हैं इस सूरह के। जन्नत के वारिस, पहला पार्ट है जन्नत के वारिस मुफलिहीन होंगे, और खास तौर पे जन्नतुल फिरदौस, जो जन्नतों में भी बड़े ऊंचे ग्रेड वाली जन्नत है। कहते हैं कि वो जो अर्श, अल्लाह का अर्श है ना, जन्नतुल फिरदौस की छत उस अर्श का बैक वाला हिस्सा है, मुफली, फला पाने वाला। दूसरा पार्ट इस सूरत का है दलाइल तौहीद, आयत नंबर 12 से 22 तक, 1 से 11 तक मुफलिहीन की बात है, आयत नंबर 12 से 22 तक दलाइल तौहीद है। थर्ड पार्ट आयत नंबर 23 से 31 तक कौम नूह का अंजाम, कौम नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम। अभी आप ना समझ के लिए घर जाके कंप्लीट कर लिया करें नोट्स को, अभी नूह लिख दें, जैसे मैं आगे चलती हूँ तो फिर उसके साथ साथ। फोर्थ पार्ट है आद, समूद, कौम शुएब और कौम लूत का अंजाम, 32 से 44 तक। फिगर अभी नोट किया करें, 32 से 44 तक डिफरेंट नेशंस का अंजाम है। 45 से 69 तक फिफ्थ पार्ट है फिरौन का अंजाम।
6 पार्ट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर एतराज़ात और फिर उनके जवाबात। 70 to 77 आया नंबर। अगेन 78 से 92 तक दलाइल तौहीद व आखिरत है। एंड आखिरी पार्ट अदाब दावत व तबलीग है। मैं कोशिश करूंगी कि फर्स्ट और आखिरी पार्ट को एक्सप्लेन करके इस सूरत की समरी करा दूं। 93 से 118 तक आदाब दावत व तबलीग। कल भी मैंने आपको बताए थे ना, कल के परसों मैंने बताए थे सूरत कौन सी शुरू कराने से पहले, सूरत बनी इसराइल शुरू कराने से पहले बताया गया था कि अपने रब के रास्ते की तरफ किस तरह बुलाना है। तो इस सूरत के आखिर में भी यही बुलाने के तरीके बताए। ठीक है, अब शुरू करते हैं सूरत की समरी। पहली इसके पोर्शन की समरी। कद अफलहल मोमिनून। कद उस बात को कहते हैं जो माजी में हो चुकी है। इट्स डेफिनेट श्योर शॉर्ट। अफलहल मोमिनून। अफलह फलाह कहते हैं फार्मर को, किसान को। फार्मर और फलाह सिमिलर है इंग्लिश एंड अरेबिक का। ये चीजें नोट किया करें, इससे आपको कुरान समझने में मदद मिलेगी। कद अफलहल मोमिनून। फलाह उस स्टेट को कहते हैं जब किसान अपनी किसी टूल के साथ, बेलचा हो, व्हाटएवर, वो हल हो सकता है ट्रैक्टर के पीछे बांधे जाने वाला, उसके साथ जब जमीन फाड़ रहा होता है ना, जमीन फाड़ने की कैफियत को फलाह कहते हैं। जब किसान उस हालत में होता है उस टाइम उसको फलाह कहते हैं। अब ये जमीन फाड़ रहा है किस चीज के लिए? खेती लगाने के लिए। और आपको पता है दुनिया में किसान एक फार्मर वाहिद है जो फसल उतरने पर सेलिब्रेट करता है। दुनिया में आप इंडिया में हो, आप कनाडा में हो, आप अमेरिका में हो, आप पाकिस्तान में हो, फार्मर के सेलिब्रेशन सीजन तब आते हैं, मेले तब लगते हैं, फेस्टिवल्स तब लगते हैं जब फसल उतरती है, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग वेट करता है। किसी भी तरह तिजारत में, बिजनेस में, नौकरी में ऐसा नहीं होता। हर महीने बाज लोगों को तो रोज का मुनाफा रोज मिल रहा होता है, कारोबार में तो रोज मिल रहा होता है। दुकानदार अपने गले में से पैसे रोज उठा के घर जाता है। जो नौकरी पेशा है उसको हर 30 डेज के बाद अपनी पे मिल जाती है। लेकिन किसान 6 महीने और सम टाइम 9 मंथ, गन्ने की फसल, हम लोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, हमें पता है कि गन्ने की फसल पूरे साल किसान वेट करता है। उस दौरान वो उसको बुरे हालात भी आते हैं, वो फसल पे भी खर्च कर रहा होता है, वो घर पे भी खर्च कर रहा होता है, तो बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारता है। किसान से ज्यादा मुश्किल जिंदगी कोई नहीं गुजारता बाय इनकम। और दूसरी बात, उसकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। फसल कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी पानी की जरूरत नहीं है और पानी बारिश की सूरत में आ सकता है। कभी भी पानी की जरूरत है और बारिशों का सीजन ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। आपकी नहरों की भी दर्जा बंदी होती है। बाज दफा नहरों में पानी आता है, कुछ नहरें हम कहते हैं 12 मासी हैं, कुछ कहते हैं 6 माही वाली हैं। 6 माह पानी आता है, 6 माह बंद रहता है। कुछ नहरें हैं 3 माह। रेगुलेशन जो हमारा सिस्टम है, जो रेगुलेट अथॉरिटीज हैं, वो लोग, हमारा महकमा अनहार है, वो उन नहरों में 3 माह पानी देता है। हमारे पास हेड इस्लाम है बेहाड़ी के साथ, हम लोग इस सिस्टम को समझते हैं कि आजकल नहरों में पानी आया हुआ है। हमें मेरे ख्याल में उसकी कपास की फसलों के लिए पानी मिल जाता है, गंदम की फसल के लिए पानी नहीं मिलता, हमें खुद से अपने ट्यूबवेलों से लगाना पड़ता है। तो किसान बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है दूसरों पर, और सबसे ज्यादा अल्लाह पे डिपेंड कर रहा होता है, और उसकी बहुत ज्यादा रिस्की होती है सारी इनकम। बाज दफा पानी की जरूरत है, पानी नहीं मिल रहा। बाज दफा कोई सुंडी ऐसी आ गई है, कोई कीड़ा ऐसा आ गया है कि वो सारी फसल को चट कर जाता है। इतना ज्यादा खुले में वो अपनी फसल को अल्लाह के हवाले करके बैठा होता है और तवक्कल कर रहा होता है। एक और चीज फिर क्या होती है, बाज दफा फसल तैयार होती है, पानी भी पूरा लग गया होता है, सब कुछ। फसल कटने के टाइम पे आपने देखा होगा, हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा होता है, मार्च के एंड में बारिशें बाज दफा शुरू हो जाती हैं, और बारिशें भी थंडर स्टॉर्म्स के साथ, बाज दफा यालाबारियां हो रही होती हैं। अगर यालाबारी हो जाए और गंदम की फसल पक चुकी हो तो वो पूरी फसल कट जाती है, तबाह हो जाती है। हमारी तो अपनी फसलें होती रही इस तरह से तबाह। तो कितना ज्यादा रिस्क हो गया कि 6 माह जो इंतजार किया, अभी भी हो सकता है कि एक दिन पहले, कटाई से एक दिन पहले यालाबारी हो जाए और पूरी फसल तबाह हो जाए। तो किसान से ज्यादा रिस्की इनकम किसी की भी नहीं होती। और
6 माह बाद, 9 माह बाद, साल के बाद वो जब अपनी फसल उठा लेता है और उसके हाथ में वो पैसे आ जाते हैं, तब उसे यकीन आता है कि हाँ मैं कामयाब हो गया। इसलिए अल्लाह ने टर्मिनोलॉजी मुफलिहीन की यूज की है कुरान में, कामयाबी के लिए, किसान की, फार्मर की यूज की है कि आप मरते दम तक आपको नहीं पता ईमान की दौलत के साथ आप दुनिया से जाते हैं या ईमान की दौलत पे कोई जालाबारी हो जाती है शैतान की। आप इस एग्जाम्पल से समझें कि कुरान कोई भी वर्ड, कोई भी टर्मिनोलॉजी बगैर वजह के यूज नहीं कर रहा। ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह आपको आपकी सतह पे आके समझाना चाह रहा है। हम सब किसान नहीं हो सकते, लेकिन हमारे इर्द गिर्द तो किसान है ना। अल्लाह आपको कह रहा है कि जैसे किसान को समझो कि वो फसल लगा के खुले में इंतजार करता है अल्लाह की रहमत का और इतना बड़ा रिस्क लेके बैठा होता है, अल्लाह पे तवक्कल करता है, वैसे ही अल्लाह के तवक्कुल पे आपने दुनिया गुजार देनी है, तो इवेंचुअली आप क्या हो जाएंगे? कामयाब हो जाएंगे। जैसे किसान जो अपने जेब में पैसे लेकर कामयाब होता है। फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा आपका। कद अफलहल मोमिनून, जो अपना ईमान सलामत लेके चला गया दुनिया से, वो कामयाब हो गया उस किसान की तरह जिसने अपनी फसल उठा ली, जिसकी जेब में इनकम पहुंच गई। So this is the summary interpretation of these words. अगर मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा, सूरत नूर का टाइम नहीं बचेगा। तो बेसिक समझिए, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून। अब इनकी क्वालिटी क्या होती है? आपने ये ग्रेड लेना है तो फिर आपको अपने अंदर ये क्वालिटीज पैदा करनी होंगी। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून। खाशियून, खशियत उस खौफ को कहते हैं जो आपको स्टक कर दे, जो आपको स्टंट कर दे। जब बाज दफा आपने देखे कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे वीक जानवर या कोई ताकतवर जानवर भी हो जो शिकारी को अपने सामने देखकर, प्रेडिएटर को अपने सामने देखकर स्टक हो जाते हैं, खौफ की हालत में पैरालाइज हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। जब पकड़न पकड़ाई खेलते हैं या छुपन छुपाई खेलते हैं, अगर मुझे लगता था कि मुझे कोई पकड़ने वाला है तो उससे पहले मैं खुद ब खुद स्टक होकर उसके सामने ही खड़ी हो जाती, खड़ी की खड़ी रहे। मैं भागती नहीं थी। अगर मैं देख लेती थी ना कि अब मुझे कोई पकड़ने वाला है, मुझे वो जो भाग के पकड़े जाने से इतना खौफ आता था कि आई एम स्टक। ये बचपन से मेरे साथ था कि मैंने खेलते हुए खुद को नोट किया। तो ये कैफियत खशू की होती है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो। एक दफा ऐसा हुआ कि हम लोग चनाब पे, मौसम अच्छा था तो गए, वो ट्रेन आ रही थी, मालगाड़ी। मुझे लगा ये स्लो है तो मैंने उसको क्रॉस करना चाहा, लेकिन जब जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया ना, तो यकीन करें वो मेरे बिल्कुल ऐसे पास से गुजरी। मतलब 1 सेकंड का वक्फा होगा या 1 सेकंड से भी कम का था, कोई नैनो माइक्रो सेकंड्स का वक्फा होगा। तो देन आई वाज स्टक कि अच्छा अभी मैं इसके नीचे आ सकती थी। जो वो कैफियत होती है ना, जब आप किसी एक्सीडेंट से होते होते बच जाएं और आप देखें कि आपके पीछे खतरा पहुंच चुका है, उस कैफियत का नाम खुशू है। अल्लाह कहता है कि वो कॉन्स्टेंटली इस हालत में होते हैं कि जब भी नमाज पढ़ते हैं उनकी यही हालत हो जाती है। ऐसा खुशू, इतना ओवरवेल्म किस्म की सिचुएशन, इमोशन के साथ कि आप उसमें स्टक हो जाएं, आपके होश ही उड़ जाएं। अब हमारा क्या हाल होता है कि कभी तो वो खुशू हमें मिल जाता है, नसीब हो जाता है, और कभी खुशू नहीं मिलता। लेकिन जो मुफलिहून है ना, उनकी जब भी अल्लाह के सामने खड़े होंगे, सलावात की कोई भी कंडीशन होगी, अल्लाह की कोई भी बात की जाएगी, उनकी ये कैफियत हो जाएगी। तो ये कैफियत, इसमें इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह और भी बहुत से इमाम हैं, जैसे शाह वलीउल्लाह को हम कुरान समझने के लिए उनके असूल लेते हैं, तो इनके लिए बड़ी खाशीन के लिए बड़ी टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं। अच्छा ये कर लो खुशू हो जाएगा। हमें लगता है हम खुशू तक नहीं पहुंच सकते, हम वुजू तक पहुंचते हैं। सिर्फ हम नमाज से पहले किस चीज को जरूरी समझते हैं? वुजू, किबला रुख, जाए नमाज का पाक होना। हम नमाज के अभी आउटर मैनिफेस्टेशन तक रुक गए हैं। जैसे हमें खुशू तक पहुंचने के लिए नमाज की रूह को समझना होगा। खुशू तो कैसे मिलेगा? यहाँ पर ये नहीं बताया गया नमाज के लिए वुजू करते हैं, नमाज के लिए किबला रुख खड़े हो जाते हैं। नमाज के लिए अल्लाह ने दिल की कैफियत बताई, क्योंकि बात मोमिनीन की हो रही है और ईमान का ताल्लुक दिल से है, स्पिरिट एंड हार्ट की बात हो रही है। So this is the कैफियत ऑफ ईमान वाले। हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ज़कात कोई ऐसा नहीं है, कोई उनको टैक्स की तरह नहीं लगती। फ़ाइलून का वर्ड जो यूज हुआ है, इसका फेल आप समझते हैं, वर्ब को कहते हैं, कुछ हो रहा है। फ़ाइलून कॉन्स्टेंटली करते ही रहते हैं।
انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس ہر انسان کو بیٹر پتا ہوتا ہے، اور مومن اپنا جائزہ لیتا ہی رہتا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہی چلا جاتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے میرے اندر حسد ہے، میرے اندر غصہ زیادہ ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، بیک بائٹنگ ہو گئی. اب میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ قرآن نے سمپل بتایا ہے، آپ دینا شروع کر دیں، آپ گیور بن جائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں. خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر ایمان ٹھہرنا شروع ہو جائے گا. انہیں اپنی خصوصیات کا پتہ ہوتا ہے، انہیں اپنے گناہوں کی اویئرنیس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ کا لفظی مفہوم کیا ہے؟ آگ میں جلانا، پاک ہونا. ٹھیک ہے، وہ اپنی صفائی کرتے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ جو گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں. آپ کو زکوٰۃ کی روح کو بھی سمجھنا ہوگا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نماز کی روح کو آپ کو سمجھنا ہوگا. وہ خرچ کرتے ہیں، دے بیکم گیورس، کیونکہ وہ سینرز ہیں. انسان ہے تو گناہ ہوگا، انسان ہے تو رانگ ڈوئر ہوگا، غلطیاں ہوں گی. یہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے بتا دیا گیا، ہمیں ہماری پیدائش سے بتا دیا گیا. لیکن ان غلطیوں کے باوجود ان کا ایمان کا لیول کیسے برقرار رہتا ہے؟ گیونگ کی وجہ سے. مخلوق کے ساتھ کچھ اچھا کر کے، اچھی بات بتا کے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا کے، کسی کے کام آ کے وہ صدقات ادا کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کا ایمان بڑھتا رہے. وہ اپنی صفائی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. ان کے دلوں میں جالے اور میل کچیل جمع نہیں ہوتا. سٹینز جیسے واش روم کے کسی ٹیپ میں سوراخ ہو جائے تو سٹین یلو کلر کا پڑ جاتا ہے، ان کے دلوں پہ سٹینز پکے نہیں ہوتے. یہ نہیں ہے کہ گند نہیں ہوتا، صفائی کرنی پڑتی ہے، ڈیلی کے ڈیلی کرنی پڑتی ہے، جھاڑ پھونک کرنی پڑتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیلی صفائی پہ یقین رکھتے ہیں. ہم للزکاۃ فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں، ویدر میل اور ویدر فیمیل. وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کے سوا اور راستہ اختیار نہیں کرتے. وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بننے پر بلیو نہیں رکھتے، وہ جسٹ فرینڈ شپ پر بھی بلیو نہیں رکھتے. ہمارے ہاں ٹرمینالوجیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے نا. کچھ ایکسٹریمیس طبقات ہیں کہ وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، عورت اگر مسجد میں نماز پڑھنے بھی آ گئی تو ایمان ڈگمگا جائے گا، اللہ کے نمازیوں کا ایمان ڈگمگا جائے گا، تو عورت کو مسجد میں بھی نہیں آنا چاہیے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وداؤٹ اینی پرپز چٹ چیٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور یہ چیزیں کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر، جب سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. نہیں، بائی پرپز اگر آپ کو بائی کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی نہ کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن وداؤٹ اینی پرپز لغویات میں پڑھنے کے لیے، غلط چیزوں میں انڈلج، کیونکہ اس کا ایونچولی آپ کو یہ برائی کی طرف لیڈ کرتی ہیں چیزیں. الا علی ازواجہم، مگر یہ اپنی ازواج، اپنے جوڑوں تک اپنے پرائیویٹ پارٹس کو محدود رکھتے ہیں. او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے پوزیشن میں ہیں. آپ سمجھتے ہیں جب اسلام آیا تھا تب کیا تھا؟ لونڈی اور غلام کا تصور تھا. آپ اس وومن کو جو غلام وومن ہے اس کو آپ پوزیس کرتے ہیں، آپ کے پوزیس میں ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ جانوروں جیسا. جیسے آپ کی ایک بھینس ہے اور ایک آپ کی لونڈی ہے تو آپ کو مینٹلی آپ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، آپ اس سے بھی کوئی بھی کام لے سکتے ہیں، آپ اس سے بھی کوئی بھی کام لے سکتے ہیں. اسلام نے آتے ہی یہ نہیں کہا کہ اب سارا یہ سسٹم ختم. اسلام نے گریجولی غلامی کا تصور ہی ختم کر دیا. تب کہا کہ اس کے بھی حقوق ہیں. ہاں، محسنات کے زیادہ حقوق ہیں، جیسے محسنات کی زیادہ سزائیں ہیں، کیونکہ آگے احکامات بڑے سیریس قسم کے آنے والے ہیں، زنا سے متعلق، ایڈلٹری سے متعلق، بہتان سے متعلق. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومنون میں بات ہی زنا سے شروع کر دی ہے نا، کہ آپ نے تعلق جو بنانا ہے وہ صرف نکاح کا بنانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے میں نکاح سے پسندیدہ چیز کوئی نہیں دیکھتا. ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں اتنی ایکسٹریم ہے کہ بچہ بچی اگر پسند بھی کرتے ہیں اس چیز کو خدا نخواستہ زنا ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں. بہت سے گھرانوں میں اس کو عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہتی رہتی ہوں، اور یہ صورت تو ہمیں یہی سمجھانے کے لیے اس کی خاص طور پہ آیات آ رہی ہیں. آپ اس چیز کو، اس کنسپٹ کو سمجھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاتی ہوں میں آپ کو.
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को एक नेकलेस पहने हुए देखा, एक हार पहने हुए देखा और कहा ये कहाँ से आया है? शी सेड कि मुझे अम्मार ने गिफ्ट किया है, अम्मार शाम के फतुहात से वापस आए हैं तो उसने मुझे गिफ्ट किया है। हमारे पास हजरत उमर का क्या कॉन्सेप्ट है? अपनी बीवी तो छोड़, दूसरों की बीवियों के लिए कोई डंडा लेकर ना उनको जबरदस्ती पर्दा कराने वाला शख्स, और उस मुकाबले में हजरत उमर का ये कॉल हम तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। हजरत उमर ने आगे से क्या कहा है? कहने लगे देखो ख्याल करो, मैं खलीफा हूं इस टाइम, हो सकता है कि उसने तुम्हें खलीफा की बीवी के तौर पे गिफ्ट किया हो, बाद में वो मुझसे कोई काम लेना चाहे, ये ख्याल करना, या उसने तुम्हें ऐसे ही गिफ्ट किया है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया ये कोई पहली दफा नहीं है कि आपके खलीफा बनने के बाद उसने गिफ्ट किया हो, अम्मार मुझे गिफ्ट करता रहता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक बीवी अपने खावंद को बताए कि मुझे मेरा एक फ्रेंड गिफ्ट करता रहता है, और वो उसे सुन के कहे कि हाँ देख लो मेरे मनसब के लिहाज से तो कहीं गिफ्ट नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, मनसब के लिए आपका क्वेश्चन देखें, उनका आंसर देखें, तो ये बेरेबल हमारे माशरे में समझा जाता है। हम तसव्वुर भी कर सकते हैं इतनी लिबरेशन का। हमारे स्टैंडर्ड्स कहाँ खड़े हैं? आप यकीन करें, मैं जो आपको कहती होती हूँ कि अरबों की जाहिलियत आपसे कहीं कम थी, तो मैं इसको वैसा ही समझती हूँ। वो जिंदा होती बेटी को कत्ल कर देते थे, दफन कर देते थे। आज भी हमने माशरे में सुना, महीना पहले एक बंदे ने 6 दिन की बच्ची को कत्ल कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि शुक्र है वो उसने अभी कत्ल कर दिया है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब 18-19 साल की बच्ची को जस्ट अपने किसी क्लास फेलो, अपने कोलीग, उसके घर से रिश्ता आ जाए, उसने पसंद कर लिया है, इस बात पे कत्ल कर दिया जाता है, इस बात पे सिंध में कारी कर दिया जाता है, दोनों को जायदाद से भी महरूम कर दिया जाता है और जिंदगी से महरूम कर दिया जाता है। बड़े हो जाने के बाद कत्ल करना ये ज्यादा बड़ी जाहिलियत है। उसने ठीक किया, मुझे लगता है उसकी जहालत कम दर्जे की है आम पाकिस्तानी की निस्बत। ऐसे वाकयात मेरे पास अखबारों में रोज भरे होते थे। मैंने तो वो वाकयात भी पढ़े हैं, चूल्हा फटने से बहू मर गई, चूल्हा फटने से भाभी मर गई, चूल्हा फटने से बीवी मर गई, कभी नंद, कभी सास, और कभी माँ क्यों नहीं मर जाती चूल्हा फटने से? पाकिस्तान में बहुएं क्यों मर जाती थी? मैंने वो टाइम स्पेन भी देखा है जब मैंने अखबार की रीडिंग शुरू की थी, मतलब मैंने उर्दू पढ़ना शुरू किया था। मैंने 5th क्लास से, मुझे याद है कि मुझे जोड़ करके पढ़ना आ गया था उर्दू को, तो तब से मैं अखबार पढ़ रही हूँ और मैंने ये वाकयात पढ़े हैं। नहीं, अब हो गया होगा, अब तो वो चूल्हे ही नहीं रहे ना, लेकिन ऐसा हुआ तो है ना मेरे माशरे में, मेरे माशरे में हुआ है, तो ये जुल्म ज्यादा बड़ा है। अरबों में चूल्हा फटने से बहुएं नहीं मरती रहीं, अरबों में जवान लड़कियां बाप जिंदा दफन नहीं करते रहे, बच्चियों को कर देते थे, अच्छा था। आप जहालत की उस जगह पर खड़े हैं जहां आपको फर्क ही नहीं पता कि पसंदीदगी तो अल्लाह पसंद करता है कि हो। अल्लाह सूरत निसा में कहता है कि जो औरतें तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो। निकाह की आपको यह समझना होगा कि निकाह की बुनियाद पसंद है, निकाह की बुनियाद मोहब्बत है। आपको इतना एज देना होगा अपनी जनरेशंस को, अपनी औलादों को, कि वो अपनी पसंद से ये डिसीजन ले सकें जिंदगी का। आपको इसको लव मैरिज कंसीडर नहीं करना होगा, उनको फोर्स नहीं करना होगा कि वो घर से भाग के ये शादियां करें। उसके बाद फिर एक दौर आया जब इंडिया में वो फिल्में थी, पता नहीं वो मुझे याद नहीं है, बट आमिर खान और उसमें पूजा भट्ट थे। वो बच्ची घर से भागती है लड़की, तो फिर वो आमिर खान, मुझे उसका एक सॉन्ग बहुत पसंद था, इस वजह से मुझे दिल है कि मानती, यस यस आई गॉट इट। तो फिर वो इस तरह की फिल्में बनी। तो इंडिया में देन कंट्रोवर्सी थी कि इस तरह की फिल्में ना बनाई जाएं कि हमारे बच्चे घर से भागना शुरू हो गए। आप यूथ को ये मैसेज दे रहे थे। उसके बाद वो फिल्म बनी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें आखिर तक शाहरुख खान कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों की मर्जी के बगैर नहीं लेके जाऊंगा। आप एक तरफ देखें, हमारे साथ ही वो मुल्क आजाद हुआ है, वहां फिल्मों से एजुकेट किया जा रहा है अपनी नस्लों को। हमारे पास कुरान मौजूद है, लेकिन हम अपने बच्चों को एजुकेट ही नहीं कर सके कि उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारनी है। वी आर कंफ्यूज नेशन, टोटली कंफ्यूज नेशन। हमें फर्क ही नहीं पता पाकीज़गी का और ना पाकीज़गी का। हमें किरदार के स्टैंडर्ड ही सेट नहीं हो रहे हमसे।
ہم نے وہ فلمیں بنائی اس دوران، وہ فلمیں بنائی جس میں ایک گجر ہے اور ایک پتہ نہیں دیہاتی ہے، گنڈاسا لے کے بیٹھے ہیں، وہ 10 لوگ بیٹھے ہیں. وہ میں نے پنجابی فلموں کے یہ ایک دو سین دیکھے ہیں. ہیروئن ناچ رہی ہے، وہ بس پیشہ ور بیچاری، وہ ریڈ لائٹ ایریا کی ایک لڑکی ہے جو ناچ رہی ہے اور سارے مرد اس کے تماشائی ہیں. یہ ایز اے نیشن ہمارا کنسپٹ تھا عورت کے ٹورڈز. اس کے مقابلے میں دوسرا کنسپٹ کیا تھا کہ کچھ ایسے سکولز ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں، کچھ ایسے گھر ہیں جہاں گیٹ کے آگے بھی پردہ ہے، اور پھر اس پردے کے پیچھے اگر گھر کے نوکر نے بھی آپ کی آواز سن لی ہے تو یہ بی بی کے ایمان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. بی بی کے ایمان سے زیادہ صاحب کے وہ جو شملہ ہے اور پگڑی ہے، غیرت ہے، وہ جو عزت کی جاہلیت کی پگڑی انہوں نے باندھی ہوئی ہے، اس میں کوئی سوراخ یا کوئی دھبا یا کوئی داغ ضرور لگ جاتا ہے. جب آپ اتنا زیادہ کنفائنڈ کریں گے اس چیز کو، اتنا زیادہ پابندیاں لگائیں گے، ڈیفینیٹلی اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ اس کا آؤٹ کم برسٹ ہوگا. آپ پریشر کوکر میں جب پریشر لگاتے ہیں، اگر اس کو نہیں اتارتے تو وہ کیا ہوگا؟ کوکر پھٹے گا. پھٹے گا. ہمارے ہاں یہی کچھ ہوا ہے. آپ نے دین کو اتنا کنفائنڈ کیا ہے، آپ نے برصغیر پاک و ہند کے علماء نے ایسی پکچر ڈپکٹ کر دی ہے حضرت عمر کے دور کی، حضرت ابو بکر کے دور کی، کہ اسلام کا مطلب ہے عورت کو دبا کے مار دو، یا پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے کے تھوڑے عرصے بعد یا ٹین ایج میں، یا اس کو کچھ بھی جینے کا حق نہیں ہے، اس کو خود پسند کرنے کا حق نہیں ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق نہیں ہے. اس کے مقابلے میں پھر کیا ہوا ہے؟ پھر اب ہمیں جنریشن سے گلا ہے کہ موبائل آتے ہی ہمارے بچے بیرارو ہو گئے. وہ بائی دا وے وداؤٹ اینی پرپز کسی بھی چٹ چیٹ میں ملوث ہو جاتے ہیں، پھر یہ حادثات کا سبب بن جاتی ہے، پھر میٹنگز ہو جاتی ہیں، پھر میٹنگز میں ڈیفینیٹلی گناہ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جب دو اپوزٹ جینڈرز ملتے ہیں. ہم آج تک اپنے بچوں کو یہ رائٹ دینے کو تیار نہیں ہے جو اللہ نے دیا کہ آپ اپنی پسند سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. لڑکی کی بات نہیں کر رہی، ایون بوائز کو یہ رائٹ دینے کو تیار نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک جس کی بچی اپنے سسرال میں دکھی ہے، ماریں کھا رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان بھی ہو، کاش معاشرے میں وہ سیٹ اپ بھی ہوتا. میں یہاں سے طلاق دلوا کے اس کے ساتھ نکاح کر دیتی، جو والنٹری میری بچی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوتا، اس کے بچوں کو اون کرتا، اسے عزت دیتا. لیکن ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کو یہ تربیت نہیں دے رہی کہ آپ نے کسی بچی کو ریسکیو کرنا ہے. وہ جو کسی اور کی بچی آپ کو لگتی ہے، اگر آپ اس کو اپنی بچی سمجھ لیتے تو یہ سارے پرابلم حل ہو جاتے. ہمارے ہاں جو سسرال کا فیملی سسٹم ہے، جو ان چیزوں کو لے کر ہم نے جو کسی کہتے ہیں جوائنٹ فیملی کا جو ایک سٹگما ہم نے اپنے معاشرے میں بنا لیا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو ہندوستانیوں جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی جہیز جیسے، کبھی ساس بہو کے اختلافات جیسے. بہت اچھے، میں نے بہت سے ایسے گھر دیکھے ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ فادرز کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری بیوی پسند نہیں ہے، طلاق دے دو، کیونکہ تمہارا دین تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم نے باپ کی باتوں پر لبیک کہنا ہے. تم باپ کی فرما برداری نہیں کرو گے، تم ماں کی فرما برداری نہیں کرو گے تو تم اللہ کے ناپسندیدہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ. اپنے بلیک میلنگ، اس کو ایموشنل بلیک میلنگ، اپنے حقوق میں تجاوز والدین نے سمجھ لیا ہے، اس کرنے کی وجہ سے ہم بچوں کے حقوق کو کرش کر بیٹھے. ہم یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ اب بچے ادھر چلے گئے ہیں. حضرت عمر کے ہی دور میں آپ کو ایک مثال دینے لگی ہوں، جب قحط پڑا تھا تو آپ نے چور کی سزا ساکت کر دی تھی. آپ سمجھتے ہیں صحابہ کرام ہم جیسے لوگ تھے؟ وہ پیور لوگ تھے، وہ جو اللہ کا دین نے کہہ دیا وہ اسی پر عمل کرنے والے لوگ تھے. تھا کہ ایسا نہیں تھا؟ اس پر بزور طاقت پہ عمل کروانے، تلوار سے عمل کروانے والے لوگ تھے. وہ چور کی سزا جو اللہ دے رہا ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جو حدیث مبارک میں ہے، آپ نے کیسے ساکت کرا دیا حضرت عمر نے؟ کیونکہ بھوک اتنی تھی. بھوک کا آؤٹ کم کیا ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے چوری بھی کرنی پڑے گی تو چوری کریں گے. اب چور کو سزا نہیں دی جائے گی. آپ اپنے معاشرے میں، آپ کے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، آپ کے بچے مکس اس میں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کوئی ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود آپ ان کو صحیح طرح سے ایجوکیٹ ہی نہیں کرتے کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ کو پہچان کیسے ہوگی اچھے اور برے کی، کہ جو آپ کو پرپوزل لائے گا، سیریس پرپوزل فار شادی، وہ آپ کو عزت دے رہا ہے، اس کو اس کے والدین عزت دے کے بتائیں گے کہ یہ تو عزت دے رہا ہے آپ کو، نہ کہ یہ کوئی کسی غلط کام میں ملوث ہونے کا کہہ رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کرتے، تبھی وہ فرق ہی نہیں کر پاتے کہ کون عزت دے رہا ہے یا کون آئی لو یو کہہ کر عزت دے رہا ہے. آئی لو یو کا مطلب تو مجھے لگتا ہے آئی لسٹ یو ہوتا ہے.
جسٹ آئی ہیو اے لسٹ آن یو. ہماری جنریشن نے تو اب تک یہ سمجھ لیا ہے. یہ فرق ہم نے بتانا تھا اپنے بچوں کو. سوری ٹو سے کہ ہم یہ نہیں بتا پائے. اس کی وجہ سے ہم نے اپنا فیملی سسٹم خراب کر لیا. خراب چھوٹا لفظ ہے, مجھے کہنا چاہیے تباہ کر دیا. آپ صرف اس ایک چیز کو لے کر آپ نے اپنا فیملی سسٹم تباہ کر لیا ہے. آپ نے دین کی وہ احادیث پہنچنے ہی نہیں دی. ہمارے ٹیچرز, ہمارے اساتذہ جن سے ہم کوشچن کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں مصلحتاً چھپا لیں. اگر آپ نے عورت کے حقوق جو اللہ دے رہا ہے اور عورت کے وہ حقوق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے ذریعے دیے ہیں, اگر آپ بتا دیتے ہیں تو معاشرے میں ایک گھر بھی نہیں بچے گا. اللہ کرتا کہ ایک گھر بھی نہ بچتا, لیکن وہ گھر بنتے جو صرف سچ کی بنیاد پہ بنتے. ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہے. اس کے بعد پھر اتنے مسائل ہیں. شادی شدہ اگر آپ بچوں کی شادی کر دیتے ہیں, سسرال اور میکے کو لے کر ساری زندگی وہ لڑکا اور لڑکی ہینگ اپ ہو جاتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم سو کالڈ جس کو آپ کہتے ہیں. اسلام کا سسٹم یہ نہیں ہے. ہاں, کون سے بوجھ ہم لے, قرآن کس لیے آیا تھا؟ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنے آیا تھا. آپ تاریکیوں میں ابھی تک کھڑے رہنا پسند کر رہے ہیں, لیکن آپ اسلام کی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ مشکل ہے. آپ امہات المومنین کے قصے سن رہے ہیں, آپ کو کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ شادی, طلاق, بیوہ کی شادی یہ کوئی بھی مشکل کام تھا؟ کوئی بھی پسند کی شادی مشکل کام تھا؟ ہمیں لگ رہا ہے یہ ہم فیری ٹیل سن رہے ہیں. ایسا تو ہم نے کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا نا, کیونکہ ہم اس معاشرے میں جی نہیں رہے. ہم ایمان کے مطابق زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتے. اب ہمارے معاشرے میں کوئی چیز کرے گا, کوئی بات حضرت سودا کی عمر دیکھیں, آگے دیکھتے جائیں. حضرت ام سلمہ کے پرپوزل کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرپوزل کے بعد باتیں دیکھیں. حضرت زینب کی شادی سے کتنے لاز بنے وہ دیکھیں, کہ جب پرپوزل آپ کے پاس گیا ہے تو پھر آپ نے حضرت زید کے پرپوزل کے ساتھ کیا کیا ہے وہ دیکھیں, کہ اسلام اختیار دیتا ہے کہ اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے خاتون. آگے چلتے ہیں. اس بارے میں تو میں بات کروں تو شاید صدیاں بھی گزر جائیں. مجھے نہیں لگتا یہ اس قوم پہ کوئی اثر ہونے والا ہے. میں وش کر سکتی ہوں, میں دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمیں قرآن ویسے سمجھ میں آ جائے جیسے اترا تھا. ہاں, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اب ان کے ساتھ تعلق بنانے میں کوئی ملامت نہیں ہے. یہ ہے وہ ورڈ جو میں آپ کو, جس کو ایکسپلین کر رہی تھی, غیر ملومین. اگر آپ اسپاؤز, اگر آپ ایز اے پرپوزل, ایز اے میرج پرپوزل لیتے ہیں کسی انسان کو, کوئی آپ کو اپروچ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, اس کے لیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں, تو غیر ملومین, آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. جو تعلق ایونچولی شادی تک جا رہا ہے, جو نکاح تک جا رہا ہے, اس میں ملامت نہیں ہے. اس میں تو پسندیدہ ہے کہ آپ ایک عاشق اور معشوق جیسی زندگی گزاریں. ہسبینڈ وائف کیسی زندگی گزاریں؟ جیسے دو لفظ گزارتے ہیں وہ زندگی گزاریں. آپ بیوی کے علاوہ سب سے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. پاکستانیوں سے زیادہ ہپوکریٹ میں نے نہیں دیکھا. جن نظروں سے بیوی کو دیکھنا چاہیے ان نظروں سے بیوی کے سوا آپ سب کو دیکھتے ہیں. آپ کو ہر عورت اچھی لگ رہی ہوتی ہے. میڈیا کا دور ہے نا. میں نے آپ کو حضرت عمر کی مثال دی تھی کہ انہوں نے چوری کی سزا ختم کرا دی تھی. آج ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ حد لگا دی جائے, اور اس طرح سے حد لگا دی جائے جیسے زنا کی سزا ہے. آپ زنا کی سزا دے سکتے ہیں مخلوط معاشرے میں, مخلوط اداروں میں بچوں کو پڑھا کے ان کو زنا کی سزا دیں گے آپس میں بات کرنے پر؟ نہیں دے سکتے. آپ تو ان کو گائیڈ کریں گے کہ اس ریلیشن کو آپ لیگل کیسے کر سکتے ہیں, نکاح کی طرف کیسے لے کر آئیں گے اس ریلیشن کو. آپ نکاح کو اتنا پروموٹ کریں, اتنا انکریج کریں کہ آپ کے بچے اللہ کرے کہ نکاح کو پسند کریں اور نکاح کے لیے پسند کریں لڑکیوں کو اور لڑکوں کو. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, یہ ہے یہ ورڈ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ, جو اس کے سوا چاہے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے سورۃ مائدہ میں پڑھا, سورۃ انعام میں پڑھا, سورۃ نساء میں پڑھا. پہلی آیات میں ہی آپ کو وعدے کی پابندی سکھائی گئی.
آپ کو امانت کی پابندی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی خصوصیت کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جاتی ہے تو یہ اس کی پابندی کرتے ہیں. پہلی امانت اللہ نے سورۃ النساء میں کیا بتائی؟ کون سا عہد کرتا ہے انسان؟ نکاح کا عہد. آپ اپنی بیوی کے ساتھ، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جب فیئر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اس کو مس بہیو نہیں کرتے، اس کو چیٹ نہیں کرتے، تو آپ امانت کی پیروی کر رہے ہیں. اگر آپ، وہ ایک مثال ہے ہمارے سرائکی میں، دل تو میری تیرے نال، روح پلنگا ہیٹ تے صدقے تھی ماں اوندے تو جڑا کھنگ دے میری ہیٹ. تو یہ میرا دل چاہا کہ میں مثال اس موقع پہ سنا دوں. تو اماناتہم وعہدہم راعون، صرف امانت نہیں، جو وہ پہلا عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، عہد وہی پورا کرے گا اللہ کے بندوں کا جو عہد کا خیال کرے گا. اللہ کے بندوں کے ساتھ عہد پورا کرنے والا، جو اللہ کے ساتھ اوپر سے عہد کر کے آیا ہے کہ صرف تیرے بندے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، وہ پورا وہی کرے گا. سب سے زیادہ چیٹنگ کہاں کی جاتی ہے؟ اسی رشتے میں کی جاتی ہے. پاکستانی تو شادیاں کر کے بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا 3 اور باہر ہوتے ہیں. شادیوں کے علاوہ اتنے ریلیشن ہوتے ہیں. کوئی بھی عورت آپ کو اچھی لگ رہی ہے، آپ اس سے شادی نہیں کرتے، گھر کا ماحول نہ خراب ہو جائے، میری بیوی کو برا نہ لگ جائے، میں بچوں کی نظروں سے نہ گر جاؤں، اب کیا کروں؟ غلط ریلیشن، پری میرج قسم کے ریلیشنز میں آپ افیئرز میں آ جاتے ہیں. اور عورتیں، میں نے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ انکریج کرتی ہیں خامدوں کو، کہتی ہیں جو دل چاہے کرو باہر، تمہاری قبر تمہارا سوال جواب، میرے اوپر سوکھن نہ لانا، میرے گھر میں میں شراکت برداشت نہیں کروں گی. نکاح تم نے کیا تو بس پھر کیا ہو جائے گا؟ تبلے جنگ بچ جائے گا. نکاح کے علاوہ جو کرتے پھر رہے ہو مجھے غرض نہیں ہے، مجھے غرض نہیں ہے. یہ ہماری عورت کہتی ہے پاکستان کی، میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے. اللہ اکبر. آپ اللہ کے حکم ٹوٹنے کو ہلکا سمجھ رہے ہیں اور اپنے اوپر سوکن برداشت کرنے کو ہیوی سمجھ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے 3 سوکنے آپ ایٹ اے ٹائم برداشت کر لیں، لیکن اگر وہ اللہ کی حدود توڑتا ہے، جو مرد غلط کاری میں ملوث ہو اور وہ عورت اس کے ساتھ دل کی رضا سے رہنا قبول کر لے، اللہ کی ہر ٹائم کی، ہر سیکنڈ کی لعنت اس پہ ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تم جا رہے ہو اس ادارے میں پڑھنے، تم جا رہے ہو باہر نوکری کرنے، جو کرتے رہنا، لیکن یہاں سے نکاح کر کے جاؤ اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ، اس کو تم نے نبھانا ہے، بیوی اس کو بنانا ہے، میری نسل اس میں سے چلے گی. آپ اس کو لائسنس دے رہے ہیں باہر جا کے زنا کرنے کا. میں نے نہیں دیکھے پاکستانی پیرنٹ جو کہہ رہے ہوں آپ کی جو بھی گرل فرینڈ ہے ہم آپ کی اس کو بیوی بنانے کو تیار ہیں. بچوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ شادی رسپانسبلٹی کا نام ہے. او ما ملکت ایمانہم، جو آپ کی پوزیشن میں ہوگی، جس کے کیئر ٹیکر آپ ہوگے. آپ نے معاشرے میں جو مظلوم لوگ ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کی پرورش کرنی ہے. آپ نے نکاح اس لیے کرنا ہے، یہ بتایا ہی نہیں جاتا. یہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹوں کو بتانے کو تیار ہی نہیں ہے. میں ابھی آپ لوگوں سے یہ سیشن ختم کرنے کے بعد سمری کا میں آپ سے کوسچن آنسر شروع کر دیتی ہوں. ابھی پتہ چل جائے گا. آپ لوگ تو پچھلے سال سے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. نہیں نا، نہیں کر سکتی نا، تو یہی کہہ رہی ہوں. ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. پھر ہم کہتے ہیں ہسبینڈ بے وفا ہے. بے وفائی پہ تو مجبور اس کی اپنی ماں باپ نے کیا اور پھر اس کی اپنی بیوی نے کیا، جو کہہ رہی ہے باہر منہ مارتے رہو، میرے اوپر سوکن نہیں لانی. آپ اس کو لائسنس دے رہے ہیں. جیسے میں نے کہا پیرنٹس لائسنس دے رہے ہوتے ہیں کہ شادی تم نے میری بہن کی بیٹی سے کرنی ہے، میرے بھائی کی بیٹی سے کرنی ہے، اور باقی تم جو کرتے رہو مرضی ہے تمہاری. دوستی کر سکتے ہو. شکر ہے آئی لو یو کہنے سے پہلے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے پیرنٹس نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی. لیکن جیسے ہی بات شادی تک پہنچتی ہے نا، پھر آئی لو یو کہنے والوں کو اچانک سے یاد آ جاتا ہے، اوہو ہاں 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 میری کزن تھی جس کے ساتھ میں انگیج تھا، اوہو اب اگر میں آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھاتا ہوں تو میرا وہ والا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ اب میں گالی نہیں نکالنا چاہتی کیونکہ میں قرآن پڑھا رہی ہوں. اس کو اس وقت وہ وعدہ یاد نہیں آیا جب وہ آپ سے آئی لو یو کہہ رہا تھا یا آئی لو یو کہہ رہی تھی. ہاں
ہاں ہاں تو نہیں پیرنٹس صحیح فیصلہ نہیں، بالکل نہیں، پاکستانی پیرنٹس بالکل صحیح فیصلہ نہیں لیتے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہی نہیں ہے کہ آپ نے جس سے آئی لو یو بولنا ہے آپ عہد کر رہے ہو. نہیں 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 نہیں، نو 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 نو، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں بھی پاکستان میں رہتی ہوں، میں بھی پاکستان میں رہتی ہوں، میرے پاس بھی ایسے کوشچن آتے ہیں، میرے پاس بھی بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں جہاں بچے صرف اسی بات پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس پسند کی شادی کرنے پر یہ ناراض ہو گئے ہیں، گھر سے نکال دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. ان کو ایجوکیٹ کیا ہی نہیں جاتا کہ وہ زندگی کے ڈیسیژن خود لیں. ہاں وہی تو، ہمیں تو پسند کی شادی کو انکریج کرنا تھا نا، ہمارا تو کلچر اسلام کا یہ تھا. میں نے حضرت عمر کا واقعہ کیوں سنا ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو ان صحابیات کے واقعے کیوں سنا ہے جنہوں نے کہا کہ ہسبینڈ پسند نہیں ہے؟ کسی نے کہا باپ نے رشتہ طے کر دیا پسند نہیں ہے، آپ نے فرمایا ختم کر دو. یہاں تو بچے یہ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں، وہ نہیں ملی یا وہ نہیں ملا. میں حیران ہوں کہ ان کو دنیا میں اور اتنے ارب کی آبادی میں، 8 ارب کی آبادی میں کوئی اور نہیں ملتا. کر لیں، آپ بھی تو ان کے لیے غلط چیز پسند کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں بہت سی ارینج میرجز بھی بہت ناکام ہوتی ہیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. تقدیر ایسی چیز ہے کہ آپ کا سارا تجربہ، ہاں سارا تجربہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. آپ کے پاس لاجک یہ ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ پتا ہے، ہم نے 40-50 سال کی زندگی گزاری ہے، ہمیں لوگوں کی زیادہ سمجھ ہے، تمہیں کچھ پتا نہیں چل رہا، تم ڈفر ہو، تم بیوقوف ہو. اور والدین اپنی پسند سے فیصلہ کرتے ہیں، اور میں نے بہت زیادہ فلاپ ارینج میرجز دیکھی ہیں ایسی. حضرت نہیں بالکل بھی گھر نہیں بساتے. حضرت زینب اور حضرت زید کی شادی اسی چیز کی مثال ہے. میں نے بتایا نا کہ حضرت زینب کی وجہ سے بہت سے لاز بنے. نہیں 100 سال لگے یا نہ لگے، میں نے تو اللہ کا پیغام سنا نا آپ کو. یہ اب آپ کی کیپیسٹی پر ہے کہ آپ کو اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے 100 سال لگے. مجھے جیسے ہی میں نے یہ سنی تھی میں نے ایکسپٹ کر لی تھی الحمدللہ. چاہے پوری دنیا اس کو غلط کہتی رہے، مجھے پتا ہے جو میرا اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. دیٹس آل. میرے جیسے کچھ ہارٹ ہوں گے جن کو ایکسپٹ کرنے میں ایک لمحہ لگے گا. جب انسان مسلمان ہوتا ہے نا تو ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک سیکنڈ ہوتا ہے جب اس کا دل کی حالت بدلتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں 100 سال لگیں گے، میں اتنی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے نہیں میں سوسائٹی کو کچھ نہیں سمجھتی، میں سمجھتی ہوں میں ہی سوسائٹی ہوں. اگر میں چینج ہو سکتی ہوں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، انہیں اپنے عہدوں کی پابندی سکھانی ہوگی. ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، ہمیں خود عہد پورا کر کے، ایسے پیرنٹس نہیں بننا ہمیں کہ پتا ہو کہ ماما کو تو بابا کبھی نہ کبھی آئی لو یو شاید کبھی بول دیں ان کی برتھ ڈے کے موقع پر یا ویڈنگ اینیورسری پر. جو باپ فون کر رہا ہے نا، فون لے کے بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ماں کو نہ بتانا، وہاں وہ آئی لو یو کانسٹینٹلی 4-5 عورتوں سے بول رہا ہے. اس کے بعد بچہ بھی یہی سیکھے گا نا، شادی میں اپنے ماں باپ کی چاہے پسند سے کر لوں گا لیکن میں اپنے دل کو ایسے راضی رکھ لوں گا جیسے میرا فادر رکھ رہا ہے. دیٹس آل. آپ خود سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو یہ سب کچھ. ایک سچا باپ جو بتاتا ہے کہ میں نے نکاح کرنا ہے، مجھے اللہ حق دیتا ہے، اس تمہاری ماں کے بعد بھی 3 عورتوں سے میں نکاح کر سکتا ہوں. آپ اتنا کریج لائیں اپنے اندر، پھر اس کے جو بھی مصلحتاً برداشت نہ کریں، سچ جھوٹ کو برداشت نہ کریں. مصلحت نہ سکھا جب جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. اسلام آپ کو، قرآن آپ کو کہیں بھی سکھاتا ہے مصلحتاً چپ کر جائیں، سرنڈر کر جائیں، ظلم کے آگے دب جائیں، رک جائیں، 10 خداؤں کو سجدے کر لیں، کوئی بات نہیں آپ کی جان کا خوف ہو تو. اللہ کہتا نہیں. حضرت بلال کو جو مقام ملا تھا اس حالت میں بھی جب سینے پر پتھر رکھا ہوتا تھا، عہد کہتے تھے. ہمارے سینے پر بھی پتھر رکھے ہوتے ہیں رسم و رواج کے، ہم عہد نہیں کہہ رہے ہوتے، سوری ٹو سے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سلام ہے، ہندوؤں کے کلچر کو سلام ہے. کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ اس کو ہم پٹھانوں کے کلچر کو ہم دین کا نام دے کے پردہ کرا رہے ہوتے ہیں اپنی عورتوں کو، اپنی غیرتوں کے پرچم بلند رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں. جاہلیت کی غیرت. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایک اللہ نے کہا نمازوں کا سسٹم قائم کرتے ہیں، پھر اللہ نے کہا حفاظت کرتے ہیں. اس سسٹم کی بھی حفاظت کرنی ہے.
اللہ کو جو گواہ بنا کے آپ اللہ سے عہد کرتے ہیں, جو وعدے لیتے ہیں, اس سسٹم کی حفاظت کرنی ہے. بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, 5 ٹائم کی نمازیں ہوتی ہیں, جو عہد کیا ہوتا ہے نا, حق مہر میں ادا کروں گا 5 مرلے, وہ نہیں کبھی ادا کرنے. ساری زندگی گزر جائے, جان جائے پر جہان نہ جائے میرے ہاتھ سے. اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ نماز کے سسٹم کو قائم کر کے پھر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اف نئی جنریشن کو کیا ہو گیا ہے, بچے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں روزے کے ساتھ, وہ گانے سن رہے ہیں, اور ہمیں دیکھیں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. خود کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں ابو بکر صدیق نماز پڑھنے جا رہا ہے, میں تو وہی ہوں. اور ابھی تک آپ نے وہ جو پہلا عہد کیا تھا, جس بنیاد پہ فیملی سسٹم کی بنیاد رکھی تھی, وہ جھوٹ پہ رکھی تھی. آپ کے دل میں تھا میں اپنی بیوی کو چاہے کچھ بھی کرنا پڑے یہ دوں گا نہیں, اگر مجھے پسند بھی نہیں ہے اس کو اتنا ذلیل کر کے رکھوں گا کھلا لے جائے, میرے 5 مرلے واپس کرتی جائے. ہاں ہو سکتا ہے نا اپنے وہاں گریو یارڈ بنانا ہو اپنا, ہو سکتا ہے آپ باقی ضرورت مند ہو, آپ کو قبر کے لیے کوئی اور جگہ نہ ملنی ہو, وہی 5 مرلے ملنے ہو سکتا ہے. اچھا, وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون, یہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. اللہ نے پہلے ورڈ کیا یوز کیا, آپ کو کریوسٹی میں ڈالا, کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جن کے دل کی یہ کیفیت ہوگی, جن کے اخلاق کی یہ کیفیت ہوگی, جن کی زبان کی یہ کیفیت ہوگی, یہ لوگ وارث ہوں گے. وارث کس چیز کا ہوتا ہے؟ وارث جس کا حق ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کس کا کھاتا ہے, یار باپ کا کھاتا ہوں. بڑا مان ہوتا ہے باپ کی کمائی کا, لڑکیوں کو بھی میکے کی کمائی کا بڑا مان ہوتا ہے سم ٹائم. تو الذین یرثون الفردوس, یہ لوگ ہیں جو فردوس کو انہیرٹ کریں گے. ان کے باپ کی زمین ہے جس کے وارث ہوں گے. باپ کون تھے؟ کون سے باپ تھے ہمارے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ہے ہی ہمارے باپ کی. ہم کہہ سکتے ہیں فردوس کس کی ہے؟ ہمارے باپ کی ہے. اللہ یہی کہہ رہا ہے آپ کے, وہ ان کے باپ کی جائیداد ہوگی جہاں پر آ کے وہ بسیں گے. الذین یرثون الفردوس. جنت کا ورڈ اللہ نے یوز نہیں کیا, بہت سی جگہوں پہ ہے جنات تجری, قرآن پاک بھرا ہوا ہے. فردوس وہ سب سے اونچا درجہ ہے, جس سے اونچی کوئی جنت نہیں ہے. یہ لوگ اس کے وارث ہوں گے, عہد کی پابندی کرنے والے. آپ نے کرسچن سوسائٹیز دیکھی ہیں؟ میں نے دیکھا کلنٹن کو اترتے دیکھا مونیکا والے اسکینڈل کی وجہ سے. ان لوگوں کی فیملی لائف کوئی لائف نہیں ہے. بیونڈ دا میرجز ان کے پہلے بچے ہو جاتے ہیں, جیسے بریڈ پٹ اور اینجلینا جولی نے. بیکاز آئی لائک ہر دا موسٹ, تو مجھے ان کے بارے میں کیوریوسٹی رہتی تھی کہ کب شادی کریں گے, کب شادی کریں گے. 10 سال اس نے اپنے بچے پلوائے ہیں اس سے, بریڈ پٹ سے, پھر جا کے شادی کی ہے. یہ سسٹم ہے. اس کے باوجود اگر کلنٹن جیسا بندہ اتر جاتا ہے کہ وہ مونیکا کے ساتھ بفور میرج افیئر میں ملوث ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ بیوی کو کیسے چیٹ کر رہے ہیں. بلکہ آئے ہم آپ کو طریقے بتاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ طلاق کا مسئلہ ہو جائے نا, یا حلالے کا مسئلہ ہو جائے, تو یہی مولوی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. آئے ہم آپ کو حلالے کے لیے طریقے بتاتے ہیں اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جی وہی کہنے لگی ہوں میں. تو ہاں, تو کچھ کہتے ہیں آپ کو, آپ کی بیوی اگر آپ کو شادی کی اجازت نہیں رہتی تو ہم آپ کو طریقے بتاتے ہیں کہ آپ نے چھپا کے شادی کیسے کرنی ہے. لیکن کرسچنز کہتے ہیں کہ اگر میرے آفس میں کام کرنے والا اپلائی اپنی بیوی کے ساتھ عہد میں چیٹر ہے, تو میں ایسے چیٹر کو اپنے آفس میں جاب دینے کو تیار نہیں ہوں. میں نے امریکہ کے صدر کو اترتے دیکھا ہے. آپ کو اب شادی شدہ لائف سیکھنے کے لیے کدھر جانا پڑے گا؟ عیسائیوں کی طرف جانا پڑے گا. کیا ہم عیسائیوں کو دیکھیں گے؟ ہمارے پاس تو اتنی خوبصورت ہسٹری ہے, اتنی رچ ہسٹری ہے سیرت کی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جب حضرت زینب کو حضرت زید نے طلاق دی تو رشتہ لینے کون جا رہا ہے؟ حضرت زید ہی جا رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ تو کسی یورپ کے معاشرے کی آج کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ اتنی لبرٹی, اتنی آزادی. استغفر اللہ, وہ بندہ تو پھر اس کی شکل بھی نہ دیکھے, پلو بھی نہ دیکھے. ان دونوں کو ایسے گھر میں نہیں رہنا چاہیے کہ چہ جائے کہ آپ پیغام اسی کے ہاتھوں بھیج رہے ہیں جو پریویس ہسبینڈ ہے, ایکس ہسبینڈ ہے اس کا.
کیا کیا سٹینڈرڈ نہیں توڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا کیا سٹینڈرڈ جو آپ نے سیٹ نہیں کیے. ایک طرف تو ریسزم کو اتنا ختم کر دیا کہ اپنی فیملی کی ڈاٹر ایک غلام کے ساتھ شادی کروا دی، اور پھر وہ شادی جو پسندیدگی نہیں تھی اس کو توڑ بھی دیا، پھر اس کے بعد اس سے بیٹر کی طرف بھی کروا دیا. سورت احزاب ساری کی ساری حضرت زینب کی، اور یہ انہی میرج افیئرس کے بارے میں ہے. اور تب بھی منافقوں نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پسندیدگی تھی، جب ان کی پسندیدگی حد سے بڑھی تو ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی آپ کی خاطر والنٹری، پھر آپ نے اس سے نکاح فرما لیا. کیا یہ الفاظ صرف اس دور کے انسان بولتے تھے مدینے کے؟ ہم لوگ نہیں بولتے؟ اتنی گوسپ کرتے ہیں، اتنی گوسپ کرتے ہیں. جو سمپل نکاح ہے، نکاح کے ساتھ ہر گناہ کا تصور مٹ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے غیر ملومین، اور آپ ملامتیں شروع ہی نکاح کے ساتھ کرتے ہو. ان کا پہلے کوئی چکر ہوگا. دوسری صورت آنے والی صورت کون سی ہے؟ سورت نور. اس میں عبداللہ بن ابئی نے جب دیکھا اما عائشہ کو صفوان بن مجھے نام بھول گیا ہے، بطل یا کچھ ہے، تو اس کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ایسے نہیں آئی، کچھ نہ کچھ ہے ان کے درمیان، کچھ نہ کچھ ہے. یہ بات ہم لوگ کتنا بولتے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم عبداللہ بن ابئی نہیں ہیں، ہم تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ہم اما عائشہ ہیں، ہم اما خدیجہ ہیں. ہمارا ایمان تو ایسا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو مومنین ہیں فلاح پانے والے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، انہیں اپنی برائیاں نظر آتی ہیں، وہ اپنی صفائی کی فکر کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک جج ہے، ہم نے ہر ایک نے خود کو مومن سمجھ لیا ہے، کنسیڈر کر لیا ہے، اور ہم یہ کرائٹیریا لے کر یہ اینک چڑھا کے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. یہ کتنی مومن ہے، یہ کتنی مومن ہے، یہ کتنی مومن ہے، اس کے کتنے افیئرز ہیں، اس کے بیفور میرج کتنے تھے، اس کے آفٹر میرج کتنے افیئرز ہیں. ہمیں صرف اس چیز کی فکر ہے. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ فارس ہونا ہے فردوس کا، باپ کی جاگیر میں جا کے بیٹھنا ہے، یا کہیں اور جانا ہے، یا دشمن کے جہاں دشمن جس گھڑے میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہے. اس کے بعد اس صورت میں انسان کی پیدائش کی حالتیں ہیں کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا. میں سمری کمپلیٹ کر دوں. سورت مومنون. جی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی کوئی باتیں ہیں، اور اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن آگے کریں. 12 سے لے کر 14 پیدائش انسان کے مرحلے ہیں، اور انسان کی پیدائش کے بعد اللہ نے جو مجھے ایک چیز اس میں امیزنگ لگی، آسمانوں کی تخلیق کے مرحلے ہیں. انسان کو پہلی صورتوں میں نے آپ کو بتایا تھا معراج کا سفر، بلندی کا سفر، پھر بتایا اللہ نے سورت انبیاء میں آسمانوں کو کیسے بلند کیا. یہاں پھر انسان کی پیدائش کے ساتھ اللہ نے فوراً بعد آسمانوں کی تخلیق کے تذکرے کیے ہیں. آگے کریں بیٹا، آخر میں لاسٹ صفحہ. اس کی آخری آیات بہت امپورٹنٹ ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے سوچ لیا ہے کہ تم بے مقصد پیدا ہو گئے ہو اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. فتعال اللہ الملک الحق. تو بڑا بلند ہے وہ اللہ جو حق کا مالک ہے، اسی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ عرش کریم کا مالک ہے، عزت والے عرش کا مالک ہے. میں یدعو مع اللہ ہے، جو پکارتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، وہ لاجیکل نہیں ہے، وہ اپنا انٹلیکٹ یوز ہی نہیں کر رہا. فإنما حسابہ، کیونکہ وہ بے دلیل مان رہا ہے تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. یو آر دا ناٹ جج. آپ کسی کے ایمان کی آزمائش یا حساب نہیں لگائیں گے، اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. انہ لا یفلح الکافرون. سورت شروع ہوئی ہے قد افلح المومنون، انہ لا یفلح الکافرون. فلاح نہیں پائیں گے ان باتوں سے انکار کرنے والے. اگر کوئی کسی اور انسان پہ ججمنٹل ہو رہا ہے تو وہ فلاح نہیں پائے گا. اس سے بڑا کون سا قاعدہ آپ کو چاہیے کہ اب رک جائیں، خدا را اب رک جائیں. پاکستانیوں میں ججمنٹل عادت بہت ہے. ہم میں سے ہر ایک چیف جسٹس ہے، دوسرے کے گناہوں کا یقین کریں چیف جسٹس ہے. آپ کو اپنے بھانجوں کی، بھتیجوں کی، اولاد کی، ہمسایوں کی، سب کی فکر ہے. آپ معاشرے کی فکر میں گھلتے گھلتے کہیں جا رہے ہیں، گھل ہی گئے ہیں. مجھے لگتا ہے تباہ ہو چکے ہیں، مجھے لگتا ہے فلش ہو گئے ہیں. ہماری ذہنیت گٹروں سے ملتی جلتی ہے.
آپ کو سب کی برائیاں نظر آ رہی ہیں, آپ کے دل میں سب کے خلاف گرجز ہیں, نہیں آتی. مومن تو ہوتا ہے اپنی صفائی کرنے والا, جس کا اپنا صحن چمکا ہوا ہوگا, جس کا اپنا گھر صاف ستھرا ہوگا. اور کافر کیا ہوگا؟ گٹر جیسا ہوگا, اس کے اندر سب کی برائیاں ہوں گی, اس کو سب کی برائیاں نظر آ رہی ہوں گی اپنے سوا. انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر, اور کہیے کہ اے ہمارے پروردگار دعا ہے ہم پہ, ہمیں معاف کر, ورحم اور ہم پہ رحم کر, وانت خیر الراحمین, اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. آمین. تو دس از دا سورت مومنون. اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن ہم سمری کرتے ہوئے اس طرف نہیں جائیں گے. سورت نور اگرچہ ٹائم نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں کرا دوں. اب آپ لوگ جیسے کہیں 4 بجے تک یا 3:40 تک میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو فری کر دوں. ابھی 3:18 ہے, میں کوشش کروں گی کہ انہی منٹوں میں کرا دوں, ٹھیک ہے؟ ڈونٹ یو وری. سورہ نمبر 24 64 آیات ہیں. اس میں بھی میں صرف اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا کے نا اس کی سمری کمپلیٹ کرا دوں گی, جو بہت ضروری لگتا ہے, اس کے بغیر یہ صورت ہو نہیں سکتی. سورت نور کا ٹائم پیریڈ ہے 5 ہجری یا 5 ہجری کے بعد اور 6 ہجری میں. 5 ہجری میں سورت احزاب نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب سے, اما زینب سے 5 ہجری میں شادی کی, اور منافقین کو عبداللہ بن, غزوہ احزاب کب ہوئی؟ 5 ہجری میں. 5 ہجری 5 ہجری میں جب غزوہ احزاب ہوئی تو اس کا نام احزاب کیوں ہے؟ ہم اس کو خندق کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں, کیونکہ اس میں 10,000 کا لشکر تمام عرب اکٹھا ہو کر آ گیا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. تب حضرت سلمان فارسی نے ہی سجسٹ کہ خندق کھودی جائے. ایک طرف سے دشمن, باقی مدینے میں ایک طرف آبادی تھی, مطلب ایک طرف سے دیوار آ گئی, باؤنڈری ہو گئی, جو کھلا راستہ ہے وہاں سے کافر انٹر نہ ہونے پائیں, خندق کھود دی جائے. خندق اتنا چوڑا مطلب گڑھا کر دیا جائے کہ وہاں گھوڑے سے, سواری سے گزر نہ سکے. غزوہ احزاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد قریش تم پہ حملہ نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی پیشین گوئی اور خوشخبری تھی. اب تم ان پر کرو گے, اب جو تم ڈیفینسو ہو اب اس کے بعد اوفینسو ہو جاؤ گے. اور غزوہ احزاب کی شکست کے بعد مدینہ کے منافقوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اب اسلام کو اس طرح شکست نہیں دی جا سکتی, باؤنڈریز پہ شکست نہیں دی جا سکتی, اب کچھ اندر پروپیگنڈا کرنا ہوگا. عبداللہ بن ابی جو ان حالات کو واچ کر رہا تھا, اسے غزوہ احزاب سے بڑی امیدیں تھیں. ان لوگوں نے جا کے, اور مدینہ کے یہودی قبائل نے جا کے عربوں کے ساتھ, مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدے کیے, ان کو اکسایا کہ آپ جنگ کے لیے آئیں, اور تاکہ مسلمانوں کو کرش کر دیا جائے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ غزوہ احزاب بھی نتیجہ کن, فیصلہ کن ثابت ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آج کے بعد کوئی نہیں آئے گا, ایک مورال ان کا ٹوٹ گیا, ایک ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ٹوٹ گئی غزوہ احزاب کے بعد. اب انہوں نے یہ چال چلی, منافقوں نے, اب عبداللہ بن ابی نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ ان کو باہر سے تو شکست دے نہیں جا سکتی. ہم نے کتنی کوششیں کر لی, بدر سے لے کر احد, خندق تک ہم نے ساری کوششیں کر کے دیکھ لی, ہم نے زور لگا دیا. اب کیا کیا جائے؟ اب مسلمانوں کو اندر سے توڑا جائے, اب پروپیگنڈے کے ساتھ, اب منافقت کے ساتھ, اب ایسی چالوں کے ساتھ کہ ان کو رانگ پروو کر دیا جائے کہ اسلام کا میسج جو دنیا کو جا رہا تھا کہ بڑا اچھا ریلیجن ہے, بڑا براڈ ریلیجن ہے, بہت اچھے اس کے اصول ہیں, ایک مسلمان عہد نہیں توڑتا, ایک مسلمان بیوی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, ایک مسلمان اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہوتا ہے, وہ غلط انٹیمیسی میں ملوث نہیں ہوتا, ایڈلٹری میں ملوث نہیں ہوتا, وہ بڑے اسٹرانگ کردار کا ہوتا ہے. اس چیز کو بریک کر دیا جائے غیروں کی نظر میں. اس کے لیے اس نے پروپیگنڈا شروع کیا. غزوہ احزاب سے شروع ہوتا ہے, حضرت زینب کی شادی سے. اس نے اتنا کیا, دیکھیں جی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس نے آپ کی عزت کے خلاف آپ کے کردار کو کریکٹر اسیسینیشن شروع کیا. ٹل سورت نور میں حضرت عائشہ والے واقعے 1 سال بعد ہوا ہے. غزوہ احزاب 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور یہ سورت 6 ہجری میں نازل ہو رہی ہے, اور 1 سال کا وقفہ ہے حضرت عائشہ والے واقعے میں اور حضرت زینب کی شادی میں. تو اس نے طوفان کھڑا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر اسیسینیشن کو. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو بھی ہم نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھو, اپنے ارد گرد جو انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ دوسرا اچھا ہے, لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اس کی بات سن رہے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں, ہمارے اندر برائیاں ہیں,
چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے اندر انسان وہ خوبیاں ڈیولپ کرتا ہے، لیکن انسان حسد میں، گرج میں کیا کرتا ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے، بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی، آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کا بس چلے تو آپ اخباروں میں اشتہار لگوا دیں، آپ ٹی وی پہ چلوا دیں، بلیٹن میں وہ نیچے وہ خبروں کی وہ نہیں چل رہی ہوتی، کیا کہتے ہیں اسے، وہ جو اچانک ہیڈ لائنز چلوا دیں. تو آپ کو بس نہیں چل رہا ہوتا، اپنے مخالف کی وہ چلوا دیں، اس کی فیملی لائف کو لے کر آپ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. کریکٹر اسیسینیشن آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اندر یہ بھی برائی ہے، اس کے اندر یہ بھی برائی ہے، تاکہ اس کی بات کا اثر کم ہو جائے، لوگ اس سے متاثر ہونا ختم ہو جائے. یہی کچھ کیا عبداللہ بن ابی نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت زینب سے شادی کی، میں نے کہا نا سورت احزاب اور سورت نور اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ فیملی لائف اور قیامت تک کے لیے اما عائشہ اور اما زینب کی وجہ سے بہت سے لاز بنے ہیں اور وہ قرآن میں ریسائٹ ہوتے رہیں گے. ہمیں انہی سے فیملی لائف سیکھنی ہے، ہمیں سیکھنی ان سے چاہیے تھی، آج افسوس کہ ہم نے نہیں سیکھی. تو وہ جو اسیسینیشن کریکٹر کی عبداللہ بن ابی نے شروع کی تھی، یقین کریں ہمارے ہاں یہ کریکٹر بھرے ہوئے ہیں. ہمیں سے ہر ایک ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ وہ عبداللہ بن ابی کی صفوں میں اپنا نام لکھوا لے، حالانکہ وہ بندہ تھا کہ جس کی قبر پر کھڑے ہو کر وقت کا پیغمبر اور آنے والے اور پچھلے زمانوں میں سب سے عظیم پیغمبر کھڑا ہو کے بھی مغفرت کی دعا کرے تو اللہ نے آیات اتاری کہ اس کی معافی نہیں ہے. منافقت کی سزا اتنی بڑی ہے. آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہوئے اپنا انجام سوچا کریں کہ آپ کون سی سزا کے مستحق ہونے جا رہے ہیں خدا نخواستہ، اور کس کیٹیگری میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں. سورت منافق مومنون کے فوراً بعد سورت نور آ رہی ہے. منافقوں کی بات سورت نور میں ہے. منافقوں کی بات جو سورت توبہ سے اور سورت نساء سے شروع ہوئی تھی، اس کو پیک پر اس کی سزا، اس کے قانون، عدالتی جو حکم ہے وہ اس صورت میں بتائے جا رہے ہیں کہ بہتان کی سزا کیا ہوگی. واقعہ عفق کیا ہوا تھا 1 سال بعد، اس کی نزول کا سبب بتا دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا پھر کیا ہوا تھا جب غزوہ احزاب میں ان کو شکست ہو گئی تھی نا، ایک تو پروپیگنڈا اس نے شروع کیا، دوسری بات کیا ہوئی تھی کہ غزوہ بنی مستلق فوراً اس کے بعد ہوا. بنی مستلق وہ قبیلہ تھا جنہوں نے جا کے مکہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لشکروں کی حمایت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انویل ہو گئی ان کی ساری سازشیں. آپ ان کو سزا دینے کے لیے، جس میں حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہوئی ہے، میں نے آپ کو ان کا قصہ سنایا بھی تھا سورۃ کاف کے اس میں. تو یہ وہ غزوہ تھا. اس میں جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا تھا، ایک کنواں تھا، حضرت عمر کے ملازم جہجہ، ایک نام تو مجھے یاد رہ گیا ہے، اور بہرحال ایک خزرجی قبیلے کا کوئی فرد تھا. جہجہ اور نسان، سنان، میں نسان کہہ رہی ہوں. جہجہ حضرت عمر کے ملازم ہیں اور سنان کے درمیان جھگڑا ہوا پانی پر نا. پانی کی جگہ ہوگی جہاں پر جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہوگا. ایسے سمجھیں جیسے آج کا پیٹرول پمپ، فلنگ سٹیشن، گاڑیوں کی لائنیں ہوتی ہیں، آپ گاڑیوں کو فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں، پیٹرول بھروا رہے ہوتے ہیں، ان میں فلنگ کرا رہے ہوتے ہیں گیس کی یا کسی بھی چیز کی. ایسے ہی وہ کرا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے میں. اس بات پہ جھگڑا ہوا ہے. اور عبداللہ بن ابی جو موقع کی تاڑ میں تھا، جو غزوہ احزاب کے موقع سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کو لے کر کریکٹر اسیسینیشن کے پروپیگنڈے کر رہا تھا، اس کو موقع مل گیا. وہ اوس اور خزرج کو بھی لڑانا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے اتنی لڑائی بڑھی کہ انہوں نے کہا کہ تم مہاجر، تم ہمارے ملک میں آئے، ہم نے تمہیں گھر بار دیے، اپنا اتنی تمہاری ایڈ کی، اس کے باوجود تم ہمیں اتنا کچھ کر رہے ہو. تو عبداللہ بن ابی نے کہا اور کرو ان کے ساتھ ہمدردیاں، اور کرو ان کے ساتھ اچھا. جیسے وہ کہتے ہیں نا ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، تم لوگوں نے ان لوگوں کو گھسایا ہے، اب اچھا ہو رہا ہے نا تمہارے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو، اوس اور خزرج آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. کیونکہ میں نے اما عائشہ کے واقعے میں آپ کو بتایا نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو میرے خاندان کے اوپر باتیں کرنے والوں کے منہ بند کر دے، تو حضرت سعد بن معاذ یا سعید بن حزیر جو خزرج سے ہیں، وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں ماروں گا. تو پھر انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی تھی اوس اور خزرج. یہ عبداللہ بن ابی پچھلے 2 سال سے اسی بات پہ ورک کر رہا تھا غزوہ احزاب کے بعد.
प्रोपोगेंडा, मुसलमानों को आपस में लड़ाना। उसने देख लिया था कि बाहर के दुश्मन से ये नहीं हारते जब तक ये अंदर से नहीं टूटेंगे। आपको शिया सुन्नी के फिरकों में, आपको अल हदीस बरेलवी के फिरकों में अब्दुल्ला बिन उबई ही बांट कर गया है। समझे, उसी की साजिशें हैं आज जो हमारे ये नाम है। वो अंदर से तोड़ना चाहता था मुसलमानों को, और हम अंदर से टूट रहे, और हम अंदर से टूटते चले जा रहे हैं। उसने इसी कौमी असबियत पे लड़ाया औस और खिजरज को इस वाक्य पर। और गज़वा बनी मुस्तलिक में अम्मा आयशा कहती हैं, उन्हीं की ज़बानी है, कि वापसी पर क्या हुआ था कि मैं इतनी लाइट वेटेड थी कि पता नहीं चलता था अगर मैं किसी उसमें हूं। क्या होता था कि वो जो जिस डोली में होते थे ना, उसको उसमें हम बैठ जाते थे, फिर बाद में 4 लोग उठा के उसे रख देते थे ऊंट पर, होदा कहते हैं जिसे जी। तो उस होदे में मैं नहीं थी, मैं बैठी ही नहीं थी, लेकिन उनको लगा होगा उठाने वालों को कि मैं बैठ गई हूं, उन्होंने उठा के रख दिया। मैं रफा हाजत के लिए, या मेरा हार गुम हो गया था या टूट गया था, मैं उसको समेट रही थी, तो वो लोग चले गए, काफले वाले चले गए। अच्छा, मैंने देखा चला गया काफला, मैंने अपनी चादर ली और मैं लेट गई, सो गई। देखें, एक बेपरवाही की उम्र होती है और एक बेपरवाही की नेचर होती है। इतनी ज्यादा बेपरवाही की नेचर, माशाल्लाह उन्हें डर भी नहीं लगा, और उन्हें कोई किसी किस्म का, बहुत से फेयर्स होते हैं हाँ, नहीं, जानवरों के लेकर, कीड़ों मकोड़ों को लेकर जमीन पर लेट जाना और सो जाना। तो इस तरह से वो सो गई। और कहती हैं सुबह के टाइम सफवान बिन उमैया सफवान नाम मैं लूंगी, सिर्फ उनके वालिद का नाम मुझे भूल गया। तो वो आए, और सफवान के बारे में था, उनकी बीवी ने भी शिकायत की थी कि इनकी सुबह की नमाज कज़ा हो जाती है। उन्होंने कहा था मुझे खानदानी तौर पर देर से उठने की आदत है, मैं इस पे काबू नहीं पा सकता। जब बीवी ने शिकायत की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अच्छा जब नींद खुला करे तो तब अदा कर लिया करो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। हो सकता है वो इस वजह से पीछे रह गए हों, जैसे उनकी आंख खुली, रात को लश्कर कूच कर गया है, उनकी आंख खुली है, तो उन्होंने देखा है अम्मा आयशा को। और गज़वा आज़ाब में पर्दे के अहकामात पहली दफा नाजिल हुए हैं, हजरत ज़ैनब के निकाह के बाद नाजिल हुए हैं। इसीलिए तो हजरत ज़ैद खुद पैगाम लेकर गए थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तब तक पर्दे के अहकामात नाजिल नहीं हुए थे, आयतें नाजिल नहीं हुई थी। तो हजरत सफान कहते हैं कि मैंने अम्मा आयशा को देखा हुआ था, तो मैंने पहचान लिया फिजिक से। अब पर्दे के अहकामात तो नाजिल हो गए थे, चाहे जिस बंदे को आपने 10-12 साल से देख रखा हो, 2-4 महीने पहले अगर पर्दे के अहकामात नाजिल हुए तो आप पहचान तो लेंगे डेफिनेटली। और उनके मुंह से एक वर्ड निकला है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उन्होंने अपना ऊंट बिठा दिया, मैं उस पर सवार हो गई हूँ, वो लेके चले गए। सो सिंपल इज दैट। और अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा है कि देखो, रात गुजार के ये दिन की, इनको शर्म ही नहीं आ रही, दिन के टाइम ये खुले आम चले आ रहे हैं। सिर्फ ये बात निकली है। और फिर आपने देखा कि बहुत से मुसलमान, हमना बिनते जहश जो हजरत ज़ैनब बिनते जहश की बहन है, अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इस बात को उछाला। हजरत मिस्ताह जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी एड उन्होंने करते थे, और तीसरे हैं साहबी हजरत हसन बिन साबित। ये 3 जलीलुल कदर साहबा हैं जिन्होंने इस सिलेंडर में हिस्सा लिया। तो मोमिन कभी भी मुनाफिक की चाल का शिकार हो सकता है। इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा कहती हैं मैं 1 महीना बिस्तर पे रही, पलंग पे रही, मुझे पता ही नहीं था। फिर खवातीन के साथ मैं बाहर गई, तो फिर मुझे मिस्ताह की वालदा ने बताया, और फिर मैं अपने वालिद के घर गई। फिर सूरत नूर की आयात नाजिल हुई। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बताया कि इसकी कितनी आयात हैं? 64 आयात हैं, 9 रकू हैं, और ये सूरत मदनी है। और इसके नाजिल होने का टाइम पीरियड क्या है? सन 6 हिजरी। ये वाकया हजरत ज़ैनब के निकाह के साल बाद हुआ है, और साल बाद ही ये सूरत नाजिल हुई है। सूरत नूर और सूरत आज़ाब, ये दोनों टॉपिक के लिहाज से मोर देन सिमिलर है। इनमें अहकामात एडल्ट्री से मुतल्लिक, सूरत नूर में आगे सोने जागने के, आपके बेडरूम के अहकामात भी हैं। आपको प्रिकॉशंस पहले लेने हैं, कॉन्शियस होकर जिंदगी गुजारनी है, ये मैरिज वाली लाइफ। इस तरह से फिर अहकामात नाजिल हुए। लेकिन मैं आपको इसकी पहली चंद आयात से करके फिर आखिर में समरी कराती हूँ। सूरतुन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये सूरत
اس سے پتہ چلا کہ فہم قرآن میں سورت کتنی ضروری ہے. سورت ایک خاص ٹاپک ہوتی ہے, ایک شہر کی طرح ہوتی ہے. یہ وہ سورت ہے انزلناہا جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی, وفرضناہا. دیز آر ناٹ سجیشنز. یہ سجیشن نہیں ہے کہ ایسا کر لیجئے اچھا ہو جائے گا, ایسا کر لیجئے آپ کا ایمان کا لیول بڑھ جائے گا. وفرضناہا, دیز آر کمپلیمنٹری کمانڈمنٹس. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات پوری کی پوری کمانڈمنٹس ملی, آپ کے پاس یہ صورت آئی ہے, یہ کمانڈمنٹس ہیں, اس پر ڈیفینیٹلی اگر آپ نے ایٹ لیسٹ مسلم رہنا ہے تو عمل کرنا پڑے گا. یہ پوری صورت میں ایسی باتیں ہیں جو آپ کو بعد میں اس چیز پر کنفیوز کر سکتی ہیں. فرضناہا, تو آپ نے اس کو فرض سمجھنا ہے. دیز آر ناٹ سجیشنز. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے. اٹ از ناٹ اے سجیشن. میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے, ان کے والدین کے منہ سے سنا ہے, ان مردوں کے خود منہ سے سنا ہے, کہ ہم ان مردوں کے منہ سے سنا ہے جن کے پری میرج افیئرز, مطلب مجھے پتا ہوں گے, وہ پبلکلی بیٹھ کے کہتے ہوں گے کہ ہمارے جو کانٹیکٹ لسٹ ہے اس میں 10 گرل فرینڈز کے نام ہیں جن کے ساتھ ہم ود ریلیشن ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں شادی کے لیے وہ لڑکی چاہیے جو 7 پردوں میں رہتی ہو, اور ان کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں ہاں وہ لڑکی چاہیے جس سے ہماری نسل چلنی ہے, جس کو کبھی کسی مرد نے چھونا تو دور کی بات دیکھا ہوا بھی نہ ہو. یہ سجیشن نہیں ہے کہ زانی نکاح نہ کرے, اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ زانیہ سے نکاح کرے, اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی سے کرے. آج سے پہلے جو ہمارے پیچھے جنریشن ہے, ہمارے پیرنٹس کی, ہمارے باپ داداؤں کی, مطلب فور فادرز کی, تب تک کیا ہوتا تھا کہ تب ریڈ لائٹ ایریاز تھے جہاں پر بزرگ جایا کرتے تھے, اور نوابین تو بہت زیادہ جایا کرتے تھے, لیکن وہ ان سے بچے بھی ہو جاتے تھے, ان کو بیوی کا درجہ نہیں دیتے تھے, اس اولاد کو اولاد تسلیم نہیں کرتے تھے. پھر وہی اولاد کسی اور کے حرم میں وداؤٹ نکاح آ جاتی تھی. اس کا نقصان یہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی لینیج کی حفاظت کرتا ہے, آپ کے نام کی حفاظت کرتا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ معاشرے میں باعزت مقام دینا چاہتا ہے, اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اس میرج کو اناؤنس کرو, اس کو اسی طرح کے حقوق دو جیسے آپ میرج کو دینے چاہیے. اعلان کے ساتھ حقوق تو خود بخود مل جاتے ہیں نا. جب آپ چھپا رہے ہوتے ہیں, آپ ان بچوں کو ساری زندگی تسلیم نہیں کرتے, انہیں حقوق ہی نہیں مل پاتے. سب سے بڑی بات ہے انہیں فادر کی لینیج نہیں مل پاتی, وہ عزت دار نام نہیں مل پاتا. اللہ ہر انسان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اس لیے کہتا ہے, وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے ہاں اس کے لیے ریڈ لائٹ ایریا کے لیے کوٹھے کا ورڈ یوز کیا جاتا تھا. کوٹھے والیاں دے نال نکاح نہیں کرنے, کیونکہ یہ باعزت عورتیں نہیں ہیں, ان کو عزت نہیں دینی, ان کو نکاح. کون بتاتا ہے؟ ہاں, تو وہ بتایا گیا تھا. ہمیں منافقت سکھائی جاتی تھی, ہمیں منافقت پر پرووک کیا جاتا تھا. تو میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اب یہ آیات پڑھنے کے بعد آپ کے اندر سے, اگر تھی ہم سب کے اندر سے, تو نکل جانی چاہیے کہ ہم وہ جنریشن نہیں بنیں گے کہ جو اپنے بچوں کو کہیں کہ نہیں ریڈ لائٹ ایریا کی عورت کے ساتھ تم بچے تو کر سکتے ہو ناجائز, لیکن تم اسے بیوی نہیں بناؤ گے, تو ہم اسے عزت نہیں دیں گے. بڑے نواب صاحب اپنے گھر میں بہو کے طور پہ قبول نہیں کریں گے, وہ ناجائز خون کو اپنا پوتا تسلیم نہیں کریں گے. یہ میں نے ورڈ سنے ہیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں, آپ کو لگ رہا ہو کہ میں مریخ کی سٹوری سنا رہی ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. ہاں, اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ کے ساتھ؟ اگر آپ ایک دوسرے کو اتنا میچ کرتے ہو. کہتے ہیں مولانا مودودی صاحب کے پاس خط آیا کہ حضرت صاحب میں کسی عورت کے ساتھ انوالو ہوں, ان ریلیشن ہوں, آہستہ رکھیے گا پلیز, کسی عورت کے ساتھ انوالو ہوں, میرا ارادہ 100% شادی کا تھا, لیکن اب جب میرا اس کے گھر میں آنا جانا ہوا تو میں نے اس کے گھر کا ماحول دیکھا ہے, اس کی ماں اور ماسیاں ان سب کے کردار ڈھیلے ہیں, تو میں اب میرے لیے کیا مشورہ ہے کہ میں اس سے شادی کروں یا نہ کروں, اور میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری نسل پروان چڑھنی ہے. تو ایسی عورت سے میں کیسے, تھوڑا سا کر دیں, نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے کہا, مولانا مودودی صاحب نے اس کا جواب لکھا. تب سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا, لیکن تب خطوط ہوتے تھے, کیونکہ میرے چچا کا جماعت اسلامی کے ساتھ, مولانا مودودی صاحب کے ساتھ ویری اسٹرانگ ریلیشن ہی ہیڈ, تو وہ مجھے بتاتے ہیں ایسے واقعات. تو کہتے ہیں مولانا صاحب نے لکھا کہ حضرت صاحب آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے, یا وہ عورت آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی. آپ جب ان کو خراب کر چکے ہیں, اور آپ جیسے کچھ اور مرد ہوں گے جو ان کی والدہ اور اس کی بہنوں کو خراب کر چکے ہوں گے, تو آپ تو بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ کے لیے اس سے بہترین عورت ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات ہے کہ یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی ود ریلیشن ہونے سے.
रिलेशन कायम रखते हुए आपकी ईमान की हालत अगर नहीं डगमगाई तो निकाह के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं बिल्कुल नहीं डगमगाई. यू बेटर डिजर्व, यू मेड फॉर ईच अदर. आप तो एक दूसरे के लिए बने हैं. आपने ये सोचा भी कैसे कि आप इस औरत को डिजर्व नहीं करते, आपको इसी से निकाह करना चाहिए. ये चाहिए नहीं है. सूरत नूर बताती है निकाह होगा भी जानी मर्द का जानी औरत के साथ. बहुत से पेरेंट्स कहते हैं हमारा बेटा बहुत ज्यादा ड्रग्स एंड डांसेस एंड इन चीजों में इन्वॉल्व है, गर्लफ्रेंड, हम उसकी शादी कर रहे हैं कि बंदा बन जाए. आप एक बंदी से शादी कर रहे हैं जिसने कभी पर्दे में रहने वाली है कि गैर मर्द की आवाज भी नहीं सुनी, क्योंकि आप समझते हैं इस तरीके से आप अपने बेटे के गुनाह धो लेंगे. और हिपोक्रेसी और मुनाफकत किसे कहेंगे, कॉलो फिल्म में तजाद और किसे कहेंगे. ये सूरत जिस मौके पे नाजिल हुई मैं आपको बता रही हूं वो मुनाफिकत का पीक का दौर था. प्रोपोगेंडा उन्होंने जो किया अम्मा आयशा के खिलाफ. तो आप कौन सी मुनाफिकत कर रहे हैं ये कह करके अपनी बेटी के लिए जो आप सोचते हैं. अच्छा, अपनी बेटी के लिए आपका रिश्ता भी आ जाए ना, वो पसंद भी कर लेना किसी ऐसे बच्चे को, आप कहेंगे कि नहीं वो तो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, वो तो शराबी है, वो तो चरसी है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, मैं रिश्ता कतल नहीं कर सकता. मैं तो उस बच्चे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा जो 5 टाइम का नमाजी होगा. हालांकि आपका अपना बेटा सेम टाइम पे वही काम कर रहा होता है. आपको वो भूल जाता है. दूसरों के बच्चों के लिए आप तैयार रहते हैं, पूरा माशरा इवन तैयार रहता है. मैं आपको बताती हूँ, आप उस घर में रिश्ता करने लगी हैं, ये ना कीजिएगा. मैं बताती हूँ, उसके बेटे को मैं जानती हूँ. हाँ, पूरे ऐप खोल देने को आप अपना फर्ज समझते हैं और आप समझ रहे होते हैं आप सच बोल रहे हैं, आप मुनाफकत नहीं कर रहे. हालांकि आप उस टाइम मुनाफकत की पीक पे होते हैं, इंतहाई पीक पे होते हैं. वही ऐप अपने बेटे के होते हैं और जिस घर में आप रिश्ता लेके जाते हैं आप कहते हैं मेरा बेटा नेक नमाजी है, 5 टाइम. उसने वो चर्च तो दूर की बात, उसने सादी सिगरेट कभी नहीं पी. आप कैसी बातें करती हैं. आप अपने बच्चे का जो पोर्ट्रे करते हैं उसको फरिश्ता बना के बता रही होती हैं. इसीलिए फिर सारा माशरा अपने बच्चों को फरिश्ता बना के बता रहा होता है. जैसे ही शादी होती है उसके बाद पता चलता है, फिर रोज लड़ाइयां हो रही होती हैं. फिर यही बड़े होते हैं, फिर एक दूसरे से बुजुर्गों से पूछ के वजीफे बता रहे होते हैं. ये वजीफा कर लो शराब छूट जाएगी, ये वजीफा कर लो गैर औरतों से ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे. आप जिस चीज की बुनियाद झूठ, धोखे और मुनाफकत पे रख रहे हैं, आप कैसे समझ सकते हैं वो पौधा कलमातुल शाजरातुल तैयबा और शाजरा खबीसा की मिसाल दी थी अल्लाह ने कि जिसकी बुनियाद ही गलत है वो पौधा बड़ा अच्छा फ्रूट लाएगा. आपकी नस्ल बड़ी, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो तारिक जमील साहब और डॉक्टर जाकिर नाइक बनेंगे. आपकी पोतियां राबिया बसरी पैदा होंगी. आप रिश्तों की बुनियाद ही झूठ पे रख रहे हैं. आप खानदानी माशरे को सीरत से हटा के किसी और असूल पे, हिंदुओं के असूल पे चला रहे हैं. आप बच्चों को बताते हैं कि कवारी लड़की पसंद करनी है शादी के लिए, तुमने बेवा मुतलका का ख्याल तुमने नहीं करना, किसी और ने करना है. वो कोई और मखलूक पैदा होगी, अल्लाह एलियंस भेजेगा, फिर माशरा सुधरेगा. तुम और मैं तो नहीं सुधार सकते, हमारे अंदर तो कैपेसिटी नहीं है. इट्स टू लेट. तो ये सूरत बताती है, और ये सूरत इस वाक़े के ऊपर नाजिल हुई तब अल्लाह ने बताया कि भोली भाली मुसलमान औरतों पर सजा क्या है, 80 कोड़े, और हमेशा के लिए कज़ब की सजा है. उस बंदे की गवाही कबूल नहीं की जाएगी, सोशली डेड है. आप अपनी महफिलों में उस बंदे की बात की ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई है, उसकी किसी बात का आइंदा एतबार नहीं किया जाएगा पब्लिकली. जिसने किसी मुसलमान औरत को बोतान लगाया, ये सिर्फ इखलाक की बात नहीं है. अगर आपके मुंह से बात निकली है तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, अनलेस कि आप 4 लोग देख न लें किसी खास सीन में, इंटीमेसी के सीन में उस औरत को और मर्द को. ऐसा हो सकता है कोई पब्लिकली ऐसे करे? जब ये हो ही नहीं सकता तो आप कैसे किसी के बारे में बोल सकते हैं? आपको तो ये सूरत फर्ज कर देती है कि आपके मुंह शटअप हो जाने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए. सो दिस इज द सूरत नूर, सूरत आजाब के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट लाइफ के साथ इन दोनों सूरतों का बहुत ज्यादा कम्बिनेशन है, और अम्मा ज़ैनब और अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बहुत ज्यादा कम्बिनेशन है. दैट्स वाई मैंने कहा कज़फ एक तो हो गई वो सजा कि आपको 80 कोड़े मारे जाएंगे,
نہیں، بہتان لگانے والے کو. میں ابھی زانی کی اور ان آیات پر جا ہی نہیں رہی. یہ تو سورت بہت سے فیملی میٹرز کو ڈسکس کرتی ہے نا، جو سورت نساء سے شروع ہوئے. بیڈ روم لائف کو ڈسکس کرتی ہے. کچھ پردے کے احکامات ہیں، کچھ پرائیویٹ باتیں ہیں. میں تو آپ کو سمری بتا رہی ہوں اس کے نازل ہونے کا ٹائم بتا کے آپ کو اس سورت کی سمری بتا رہی ہوں کہ اس سورت کی سینٹرل تھیم کیا ہے. ڈونٹ بی ججمنٹل ٹوورڈز ادر. سورت مومنون کیا کہہ رہی ہے؟ ججمنٹل ٹوورڈز یو. یہ کہہ رہی ہے منافقون نہیں ہونا آپ نے. ڈونٹ جج ادرس. آپ کہتے ہیں نا ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس رائٹر. بک کو پڑھے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور میں نے آپ کو غزوہ بنی مستلق بتایا کہ اس سے منافقت جو غزوہ احزاب سے شروع ہوئی تھی یہاں پر پیک پہ پہنچی ہے، اور یہ اس واقعے پر یہ صورت نازل ہوئی ہے. آگے کریں، کر دیں لاسٹ کیا. منافقت کے بارے میں بہت سخت آیات اس صورت میں اتری ہیں. پیچھے کریں اور پیچھے. ہاں بیڈ روم کے احکامات ہیں. میں نے آپ کو لکھوائے ہیں صورت کے پارٹس فروغ کے؟ نہیں، اس صورت کے تو نہیں بتائے. احکام حجاب نازل ہو چکے تھے. غزوہ احزاب کا میں نے آپ کو بتایا 10,000 کے لشکر کے ساتھ. اس کے بعد یہ خوشخبری تھی لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغوزونہم، کہ آج کے بعد قریش تم پہ چڑھائی نہیں کریں گے. اس موقع پر حضرت عمر نے کہا تھا کہ جب یہ جہجہ اور ان کا جھگڑا ہوا تھا نا تو آپ نے کہا تھا کہ اس کو عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیتے ہیں. آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ یہاں سے واپسی پر وہ آپ کی فیملی کو ہی وہ نشانہ بنائے گا اور کریکٹر اسیسینیشن کرے گا عائشہ اور حضرت صفوان کی. لیکن حضرت عمر نے کہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب کو قتل کرانے لگ گئے، میں یہ نہیں کراؤں گا. اور آپ تو اتنے حلیم تھے رحمت للعالمین، جو ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا کہ آپ نے اس شخص کو اپنے کرتے میں کفن دیا، اس کو اپنا لاب مبارک ڈالا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے استغفار کی. میں نے پوئم بھی لکھی تھی. ہاں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتارنی پڑی کہ آپ کسی قبر، ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کے استغفار پڑھیں گے نا، ان کے لیے 10 دفعہ نہیں 70 دفعہ بھی پڑھیں گے تو میں معاف نہیں کروں گا. منافق کی سزا. کیف یا عمر اذا تحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ. یہ فکرہ آپ نے اس صورت سے پہلے ہی فرمایا. تو واپسی پر صورت نور نازل ہوئی جب اما عائشہ کہتی ہیں میں اپنے پیرنٹس کے گھر تھی تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اب جو ہے کسی مسلمان عورت پہ تہمت لگانے والے کی یہ سزا ہوگی. سو دیز آر دا سورت مدنی سورت، ویری امپورٹنٹ سورت، اور ان کی پرائیویٹ لائف کے ساتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فیملی لائف کے ساتھ ان صورتوں کا بہت زیادہ کمبینیشن ہے. ابئی، عبداللہ بن ابئی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی بات آپ نے پوچھنی اور ڈسکس کرنا ہو